رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام تعریفیں اس رب کائنات کی ذات پاک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر. 8واں روزہ پہلا عشرہ آپ کو سٹی 41 کی پوری ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے بہت مبارک ہو. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان ہمارا پہلا سیگمنٹ الف اسلام. ہمارے ساتھ پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں. بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. پیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے. بہت شکریہ. بچوں آپ کو بھی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارے ساتھ اپنا تعارف کروا دیجیے گا. ہمارے ساتھ اس وقت عبدالحنان موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ حمزہ عامر موجود ہیں. دونوں لاہور لائسنس اسکول سے ہیں. پیر صاحب آج کا جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا، چونکہ ہم نے کل جو گزرا ہوا کل ہے اس میں ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا تھا حقوق اللہ. اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور ہمارے کیا فرائض ہیں. اور اب ہم بات کریں گے حقوق العباد کے اوپر. آج ہم نے جو ٹاپک کا انتخاب کیا کیونکہ اس سے سملر ہے تقریباً لیکن ایکسٹریم اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جس میں انسانوں کے کیا حقوق ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، ہم نے کس طرح سے حقوق العباد کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو میں چاہوں گا اس کا مفہوم تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق اللہ انسان کا ایک ریلیشن مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، ایک اس کا ریلیشن مخلوق کا مخلوق کے ساتھ ہے. کل ہم نے بات کی تھی کہ مخلوق اور خالق کے ریلیشن میں جو ذمہ داریاں مخلوق کی آتی ہیں اور خالق کے جو حقوق بنتے ہیں ہم ان کی بات کی تھی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مخلوق کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے. آپ اگر انسان کو دیکھیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مدنی الطبع بنایا ہے، یعنی یہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور اسلام نے اس چیز کو پسند بھی نہیں فرمایا کہ دین کے لیے بھی تم اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر کے اللہ اللہ کرنے لگو. اس کو بھی دین نے پسند نہیں فرمایا. کہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں میں رہیں، لوگوں میں رہیں، ہمسائے میں رہیں، محلے میں رہیں، آپ گھر کے اندر رہیں، معاشرے کا ایک فرد بن کے رہیں. ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جب آپ حقوق اللہ ادا کریں گے تو اس کے اجر میں اضافہ ہوگا. ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نمازوں پر جماعت کے ساتھ اس کے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے. اگر وہی شخص اگر نکاح میں بندھ جائے، بندھن نکاح کے وہ کر لے، تو نکاح کے بعد اس حقوق اللہ جو ادا کرتا ہے اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو حقوق العباد کا تعلق حقوق اللہ کے اجر کے اضافہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ شخص اپنے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں بندوں کے حوالہ سے. ماں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بہن کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، وہ سارے ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق. اور بندوں کے حقوق کیونکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے تو اس میں میں مختلف عنوانات بتا دیتا ہوں. مثلا والدین کے حقوق بھی حقوق العباد ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کے حقوق بھی حقوق العباد ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی حقوق العباد ہیں، معاشرے کے اندر رہنے والے غلام، یتیم، فقیر، معاشرے کا ہر فرد حقوق العباد میں آئے گا. جس کا تعلق آپ کے ساتھ جڑتا ہے وہیں پہ اس کے حقوق کا آغاز ہو جاتا ہے اور ان کو پورا کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بندہ اپنے حقوق کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. بہت ہی خوبصورت بات. بچوں کی طرف رخ کرتے ہیں. حنان کچھ سمجھ آئی پیر صاحب نے کیا بات کی حقوق العباد کے حوالے سے؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حقوق العباد ایک کائنڈ آف بہت نیسسری چیز ہے جو ہر انسان کے لائف میں ہونی چاہیے. اور مطلب اس کے اگر یہ تبھی معافی مل سکتی ہے مگر اگر آپ کسی کا حق ماریں تو مطلب اگر وہ آپ کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ کیا جب تک وہ انسان معاف نہیں کرتا کیا اللہ تعالیٰ بھی تب تک معاف نہیں کرتا؟ یہ بھی ایک جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کی ایک خاص ریزن ہے. بلکہ ایک حدیث طیبہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، پھر اس کا حساب کتاب شروع ہوگا. اس سے حقوق العباد کی جو ہم مثال دیتے ہیں قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آ جائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، میرا حساب بے باک کیا جائے. ایک آئے گا اس نے مجھے ضرب لگائی تھی، ایک آئے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا، ایک آئے گا اس نے میرا حق کھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندوں کے حقوق ادا کرتے کرتے اس کا ماجرا اور معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کے پلڑوں میں ڈال دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی حساب لینے والے باقی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے گناہ جو ہیں اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب حساب بے باک ہوگا تو وہ شخص جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا اس کے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ حدیث طیبہ ہے ہی حقوق العباد کے بارے میں. یعنی اگر آپ کسی کو گالی بھی دیتے ہیں تو آپ حقوق العباد کی پامالی کر رہے ہیں. آپ اگر کسی کو مارتے ہیں تو ناحق مارتے ہیں، آپ کسی کو قتل کرتے ہیں، آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، آپ کسی پر بہتان لگاتے ہیں، آپ کسی کے مال کو غصب کرتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے گا ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک بڑی عام سی چیز ہے جس کو ہم اتنا برا نہیں سمجھتے. کھڑے ہو گئے ہیں چنے والے کی وہ ریڑی جو ہے وہاں اٹھائے اور چنے کھانے شروع کر دیے، اگرچہ وہ تمہیں روکتا نہیں ہے لیکن یہ آپ اس کا خریداری سے پہلے ہی ایک ایڈیٹر بن چکا ہے لوگوں کا. ہاں حق غصب کر رہے ہیں. گنوں والی ٹرالی جا رہی ہے اس میں سے گنے کھینچ لیے، یا سبزی کی دکان پہ کھڑے ہیں تو وہاں پہ کچھ اٹھا کے کھانے لگ گئے اور ساتھ میں سبزی کروا رہے ہیں. تو یہ ایک نارمل سا ایٹیٹیوڈ ہے لیکن اس کے اوپر بھی بڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تل کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی اس چیز کو پسند نہیں فرماتا کہ میرے بندے کے اتنے بھی حقوق کوئی غصب اور پامال کر لے. بالکل اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل. جی ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ جھوٹ غیبت اور باطل کے ساتھ مت کھاؤ. مطلب یہ اب نہ صرف اس طریقے سے نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ڈاج کر رہا ہے، اس میں ایموشنلی ٹارچر بھی ہو سکتا ہے. فیملیز کے اندر ایموشنلی ٹارچر کر کے خرچ کروایا جاتا ہے کسی خاص جگہ کے اوپر، اور وہی پیسے جو آپ کسی خاص جگہ پر زبردستی ایموشنلی اپنی رشتہ داری کو جو آڑے لا کر خرچ کروا رہے ہیں، وہی پیسے جو ہے وہ کسی غریب کے اوپر، کسی متوسط گھرانے کے اوپر خرچ ہو سکتے ہیں، کسی پروڈکٹیو وے میں لگ سکتے تھے. لیکن یہ پورا یہ حقوق العباد میں یہ بھی ہے. دیکھیے نا چور کو چوری پر سزا کیوں مل رہی ہے؟ حقوق العباد غصب ہو رہے ہیں. ڈاکو کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ جو سود ہے اس کو منع کیوں کیا گیا ہے؟ رشوت حرام کیوں ہے؟ لینے اور دینے والے دونوں کو دوزخی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹلی حقوق العباد کے ساتھ. ٹھیک ہے. حمزہ سے بات کرتے ہیں. حمزہ آپ بتائیے گا حقوق العباد کے حوالے سے آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کبھی آپ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کسی کی مدد کی کہ یار اس شخص کا میرے اوپر حق ہے تو میں اس کا حق جو ہے وہ ادا کر دوں؟ مطلب کسی کو چیریٹی کرتے ہوئے یا اس طرح سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے ایک دفعہ محسوس کیا تھا کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے سے کچھ پیسے مانگے، مگر پھر میں نے سوچا کہ میں اسے نہ دوں. پھر میں نے کہا اس کے اوپر اس کا حق تو میرے پہ ہے، میں اس کو دینا چاہوں گا. اور اس کا حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے ایک انسان کے ساتھ اور وہ جب تک ہمیں وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی ہمیں تب تک معاف نہیں کرے گا. بالکل اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. پھر صاحب اس میں ایک اور بھی کوشچن ہوتا ہے، کیا غیر مسلم کا بھی حق ہوتا ہے؟ اسلام نے بیان کیے ہیں حقوق العباد میں. جب لفظ آ جائے نا یہاں الگ سے دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہی مومن کے ساتھ ہے، یعنی وہ معاملات وہ ہی مومن کے ساتھ سکتے ہیں. مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ واجب ہے تو وہ مومن کو دی جا سکتی ہے، کافر کو نہیں دی جا سکتی. اگر ہم بات کریں کہ اسلام نے کافر کے حقوق کو بیان کیا کہ نہیں کیا، وہ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حقوق اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ ان کی عزت، ان کا مال، ان کی آبرو، ان کی جان، یہ ساری کی ساری بالکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے نا قرآن پاک کو، قرآن پاک کے اندر جہاں فرمایا نا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہاں مومن کا ذکر نہیں کیا کہ ایک مومن کا قتل پوری انسانیت کا قتل. انسان کی بات کی ہے. انسان مومن ہو یا کافر ہو، غیر مسلم ہو، اقلیت ہو، بلکہ اسلام تو یہ کرتا ہے کہ
اگر دارال اسلام کے اندر اگر کوئی اقلیت رہتی ہو تو پھر ان کی حفاظت وہ نسبتاً زیادہ کرتے ہیں، حسن سلوک سے ان کے ساتھ زیادہ پیش آتے ہیں. اور میں اپنے پاکستان کی مثال دے سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں وہ اتنی محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیشہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے اپنے اسٹوڈنٹس کرسچین بھی ہیں اور مرزائی بھی ہیں، مختلف کمیونٹیز کے ہیں اور بڑے اچھے طریقے کے اچھا، ساتھ. اس میں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ جب ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کو مترادف ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انسان بھی اس کیٹیگری میں آ گیا کہ اس کا بھی حق ہے کہ اس کو کوئی قتل نہ کرے. جی تو یہ حق میں آ گیا نا. بالکل بالکل، حقوق یہ العباد میں آ گیا. حقوق العباد میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا اس کا پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے حقوق کتنے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ کے دور میں ایک بزرگ تھے، وہ بہت مشقت کا کام کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ عمر رسیدہ ہیں، ضعیف ہیں اور اتنی محنت. تو آپ نے پوچھا کہ آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے جزیہ ادا کرنا ہوتا ہے، میں غیر مسلم ہوں، تو آپ کو جزیہ کیونکہ بیت المال میں جمع کروانا ہے تو بغیر مشقت کے ممکن نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے حکم لاگو فرمایا تھا کہ آج کے بعد ایک تو آپ کام نہیں کریں گے اور دوسرا آپ نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ غیر مسلم میں جو بوڑھے ہیں وہ آج کے بعد جزیہ بھی ادا نہیں کریں گے بلکہ ان کو بیت المال میں سے ماہانہ ان کی خدمت کی جائے گی. تو یہ غیر مسلم تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ایسی ہیں. بالکل ان کے حقوق کا بھی اسلام نے ذکر کیا ہے. ان کی عزت و احترام بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش بھی آنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو مسلمان کیا ہے وہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ کافر ہی تھے نا، مشرک تھے، بلکہ جان کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے یہ حقوق العباد کا ایک کرشمہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ مومنین نے پوری دنیا کے اندر اخلاقیات کو پھیلایا اور ساری دنیا کے اندر اسلام آج کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا جا رہا. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے. یہاں پر یہ بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، زمین پر بھیجا، مختلف کیٹیگریز بنا دی، مختلف مذہب بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیٹیگریز بھی ہیں اور اس کے بعد درجات بھی ہیں. اور وہ درجات جو ہے وہ آپ مال میں کہہ لیں، وہ اولاد میں کہہ لیں، کسی کو زیادہ دے دیا رزق جو ہے کسی کا کم دے دیا. اب لیکن رزق بھی مختلف دے دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیٹیگرائز کر دیا چیزوں کو. لیکن اس کے بعد یہ بھی آیت نازل ہو رہی ہے لا تتمنوا فضل اللہ بعضکم علی بعض، کہ ان چیزوں کی خواہش مت کرو، حسد مت کرو جو میں نے کسی کو زیادہ دی اور کسی کو کم دی. تو یہ کیٹیگرائز کرنے کے بعد یہ شرط بھی لاگو کر دی ہے. تو اب کئی لوگ ہوتے ہیں پیر صاحب کہ وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے. کسی کے پاس بہت زیادہ مال دیکھ کر، رزق کی فراوانی دیکھ کر، اچھا گھر دیکھ کر، بہت ساری پوزیشنز دیکھ کر، جو دوسرا شخص ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کے لیے مزید دعا کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس کے لیے کہتے ہو بارک اللہ لک، کہ تمہارے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور اس میں تمہارے لیے اور اضافہ کرے، تو تمہارے پاس جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہارے لیے سیم دعا کرتے ہیں. تو یہ خوبصورت بات ہے. لیکن ہمارے اندر جو ایک وہ جیلسی کا فیکٹر اور پھر اس کے بعد وہ لیگ پولنگ کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس سے اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کی نفرت کا آ جاتا ہے. تو اس کو بھی جسٹیفائی کر دیجیے گا کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ کسی کے مال کو اگر دیکھیں تو اس میں بجائے حسد کے اس کے لیے دعا کریں. دیکھیے رشک کرنا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے میں اپنے بچوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ اگر توجہ دیں نا تو اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑے سانجے سے ہیں. زمین ہے یہ سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمان کے لیے ہو، کافر کے لیے نہیں ہے. آسمان سے جب بادل برستا ہے تو وہ مومن کافر سب کے لیے ہی برستا ہے. مستفید ہوتے ہیں. میں نے صوفیاء کی زندگی کو بڑا گہرائی سے دیکھا اور پڑھا ہے، وہاں بھی معمول ایسا ہی نظر آتا ہے. آنے والے سے اس کا مسلک، آنے والے سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا. اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی دیا جاتا ہے، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انعامات ہیں وہ بڑے سانجے بنائے ہیں. یعنی کافر ہے یا مومن ہے سب کو پورا وجود پورے کا پورا عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب خود بندے کے حقوق کا خیال رکھا ہے تو بندے کی ذمہ بھی ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے. دیکھیے جہاں پہ ہم جا کے فرق کرتے ہیں نا وہ بہت دور جا کے سٹیج آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی دین اسلام کے بارے میں کوئی بات کرنے لگے، ہمارے دین کو کوئی چٹلانے لگے، تو پھر اگر دلائل سے کوئی چٹلا رہا ہے تو پھر دلائل کی روشنی میں اپنے دین کو سچا ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم ایک معاشرے کے اندر پرامن طریقے سے
غیر مسلم اپنی عبادات میں مشغول ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں روک دیا تھا, اگر کوئی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے تو اس کے حقوق کو بیان کر دیا کہ اس پر تم تلوار نہیں چلاؤ گے, اسے عبادت کرنے دو گے. اپنی عبادت وہ گھر میں ہے تو اس کے ساتھ بھی تم نے جنگ نہیں کرنا, جو تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے اس کے ساتھ جنگ نہیں. یہ حقوق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ٹھیک ہے, حقوق العباد پر اسلام کس حد تک جو ہے توجہ دیتا ہے, اس پر گفتگو جاری ہے. پیر احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, حنان ہے اور حمزہ ہے. گفتگو کو جاری رکھیں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. رمضان مہربان ہمارا پہلا سیگمنٹ الف اسلام جاری ہے. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیر احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کو ہم کر رہے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے. حقوق العباد کس طریقے سے پورے کیے جا سکتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اسلام میں, اس پر گفتگو جاری تھی. اور پیر صاحب میں گفتگو کر رہا تھا. پیر صاحب میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بیان کرنا چاہوں گا, جس میں ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے شکایت کی کہ میرے ایک بھائی ہیں جو کہ کماتے نہیں ہیں اور میں ان کی ہاؤس ہولڈ کی, ان کے بریڈ اینڈ بٹر کی, کچن کی ٹیک کیئر کر رہا ہوں. ان کی اپنی فیملی بھی ہے, میری اپنی فیملی بھی ہے, مجھے اپنی فیملی بھی دیکھنا ہوتی ہے, ان کی فیملی بھی دیکھنا ہوتی ہے. وہ ہمیشہ آ کے آپ کے ساتھ درس وغیرہ میں جو ہے وہ جوائن آپ کو کرتے ہیں, آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن کام میں میری مدد نہیں کرتے. تو اس کا کوئی حل بتائیے کہ کچھ کر کے دیجئے کہ وہ کام بھی کرنے لگ جائیں اور وہ اپنا بھی کمائیں, تو میں اپنا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, انہوں نے ایک مسکراہٹ دی. انہوں نے نام پوچھا کہ کون ہے جن کی آپ بات کر رہے جو میرے پاس آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے نام بتایا. میں کہا کہ جس رزق کی تم بات کر رہے ہو نا کہ میرے اوپر بوجھ ہے, اور جو تم اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو وہ بھی اس کے وسیلے سے مل رہا ہے. بہت خوبصورت. وہ اس کا وسیلہ ہے جس کی وجہ سے تم اس کو دے رہے ہو, جس کی وجہ سے تمہارے بچے اور تمہارے بیوی بھی جو ہے وہ رزق. تو یہ حقوق العباد جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر کے رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا آپ توجہ. اچھا, اس پر تو میں نا روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, شاید اس سے پہلے کبھی میں نے سنایا ہو, کہ ایک شخص کو پیغمبر کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ تمہاری جو باقی زندگی ہے نا, اس کا آدھا حصہ تمہارا تنگ دستی کا ہے اور آدھا حصہ خوشحالی کا. یہ بتا دو پہلے خوشحالی والی زندگی چاہیے یا تنگ دستی والی؟ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر دیں کہ میرا پہلا حصہ جو ہے نا وہ خوشحالی والا ہو. اب وہ خوشحالی والا حصہ ہوا تو رزق کی فراوانی ہوئی, تو اس نے معمول یہ بنا لیا کہ اپنی ضرورت کا استعمال کرنے کے بعد باقی سارا مخلوق میں تقسیم کر دینا. ابھی اس کی آدھی خوشحالی کی زندگی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رب تعالیٰ نے پھر پیغمبر کے ذریعے سے پیغام بھیجا, میرے بندے کو جا کے بتا دیجئے جو میرے بندوں کو کھلاتا ہے اس کو میں تنگ دستی نہیں دیتا. انسان کی تنگ دستی, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جاتے ہیں نا, سود لیتے ہیں, کھاتے ہیں اپنی رزق کو بڑھانے کے لیے, آپ اپنی رزق کو بڑھا سکتے ہیں صدقہ کے ذریعے سے. اور آپ جب ایک شخص کو پانی پلاتے ہیں, اس کی پیاس ایک کی ختم ہوتی ہے, آپ اپنے لیے 70 مرتبہ پانی کا اہتمام کرتے ہیں. جب ایک کھانا کھلاتے ہیں آپ اپنے لیے 70 کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں, اور رمضان المبارک میں تو اس کی ریشو 700 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ حقوق العباد کے ادا کرنے سے خود انسان کے اپنے رزق کی فراوانی ہوتی ہے. ابھی ہم بریک میں جو بات کر رہے تھے کہ بیٹی کا رزق اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا ہے, گھر کے اندر پیدا ہوئی, رحمت آئی, گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو گئی, پھر وہ اپنے خاوند کے گھر میں چلی گئی, وہاں پہ رزق کی فراوانی ہو گئی, پھر وہ والدہ کی حیثیت سے گھر کے اندر موجود ہے, رزق کی فراوانی ہوئی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ والدہ جب دنیا سے جاتی ہے تو اس گھر کے اندر جو سب سے پہلی چیز جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ رزق ہے, رزق کی تنگی ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذریعہ سے دوسرے بندوں پر مہربانی فرمائی ہے, ان کے رزق کے اندر اضافہ فرمایا ہے. تو یہاں یہ میں بات ضرور ایڈ کروں گا, میں اپنے ان بچوں کو بھی ساتھ اس میں شامل کروں گا کہ ہمارے معاشرہ کے اندر عمومی طور پر عورت کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یا اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. آپ یاد رکھیے, میں آپ سب اس قدر خوشحال زندگی اگر بسر کر رہے ہیں تو اس میں یا تو ماں کا کردار ہے, یا بہن کا حصہ ہے,
یا پھر بیوی کی ذمہ داری ہے یا پھر بیٹی کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو وہ ادا کر رہی ہیں. اچھا ایک اور پوائنٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پہ میں آتا ہوں, لیکن بچوں سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں. میں حمزہ سے بات کرنا چاہوں گا. حمزہ کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ہمارے ٹیچرز پہ, ہمارے ٹیچرز ہیں ان پہ اسٹوڈنٹس کا حق کیا ہے؟ ہاں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا. جی یہ ایسا ریلیشن ہے, میں اس کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ روحانی ریلیشن ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تعارف معلم کے طور پہ کروایا, انما بعثت معلما. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ کرنے والے تھے, آپ سکھانے والے تھے. یہ جو سکھانے اور سیکھنے کا عمل ہے نا, یہ سکھانے اور سیکھنے کے عمل میں دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں, اور بالکل یہ حقوق العباد کا بڑا اہم ترین ایک حصہ ہے اور جز ہے کہ استاذ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ بغیر خیانت کے علم اس تک پہنچائے, جی جی, اور اس کی علمی پیاس کو بجھائے, اس کی ضروریات جتنی علمی ہیں ان کو پورا کرے. اور طالب علم کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام بجا لائے. شریعت نے 3 باب ذکر کیے ہیں, ایک وہ جو نسباً حقیقی باپ ہے, دوسرا وہ جو بیوی کا باپ ہے, اور تیسرا وہ جس نے آپ کو علم سکھایا ہے روحانی باپ ہے, آپ کا استاد. یعنی اس کو روحانی باپ کا درجہ دیا ہے. اور میں نے محدثین کو پڑھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ والدین جو باپ ہے نا, وہ تو والدین آپ کا سبب بنے ہیں دنیا میں آنے کا, عدم سے تمہیں وجود اللہ نے عطا فرمایا ان کے ذریعہ سے. لیکن یہ جو خاکی جسم ہے, اس کے اندر جو علم کا نور تمہیں ڈیلیور کیا ہے وہ تمہارے استاد نے کیا ہے. اس کا مرتبہ روحانی باپ کا حقیقی باپ سے بھی زیادہ ہے کہ اس نے اس عام جسم کو علم کے ساتھ منور کر دیا ہے. بالکل, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, مطلب اللہ تعالیٰ نے بھی. ہاں, یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرمایا نا کہ نبی کی ذمہ داریوں کا ذکر کر دیا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, یعنی ایسا کرتا ہے اور تمہارا استاد ہے. تو جو علم عطا فرماتا ہے اس کا احترام. میں دکھی دل کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں. ہمارے معاشرے میں بیٹے نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے, یہ پیغام لوگوں تک جانا چاہیے. ہمارے استاد کا وہ احترام باقی نہیں رہا جو کسی دور میں ہوا کرتا تھا. بالکل, یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ استاد نے اپنے اس منصب کو پیشہ بنا لیا اور اسٹوڈنٹ نے رقم دے کر اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی, تو اس نے اپنے منصب کو بیچا. دیکھیے, خدمت کسب معاش جو وقت دیتے ہیں اس میں رقم لینے کی ضرورت آپ میں ایسی کوئی حرج نہیں ہے جسے اسلام نے روکا ہو, لیکن اس کے اندر جب تک للہیت نہیں ہوگی, اس کو مشروط کر دینا اس کے ساتھ, اور وہ ایک میرے خیال میں ابھی تو صورتحال یہ ہے. یہ تو میں خود بھی, کیونکہ میرا شعبہ ٹیچنگ ہے, میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود بھی اپنی قدر کو تھوڑا سا کم کیا ہے, اور پھر معاشرے کے اندر جو طالب علم ہے اس نے بھی استاد کے حقوق کو نہیں جانا, جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا کہ جس نے تمہیں علم دیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمایا کرتے ہیں نا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی جو پڑھایا تو وہ میرا آقا ہوا. یعنی اتنا مرتبہ اور مقام ہے. آپ ایک شخص کے اکرام میں کھڑے ہو گئے تو آپ سے پوچھا گیا یا علی علیہ السلام آپ اس کے اکرام کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اس نے مجھے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ کتا جو ہے وہ جوان کب ہوتا ہے. یعنی فقط اتنا سا آپ کو بتانے پر آپ نے اس کا کس قدر احترام اور اکرام کیا. ایک بات بچوں آپ یاد رکھیے, اور اپنے سننے والے میں تمام آڈینس اور بچوں کو یہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. آپ کو چاہے کوئی دین کا علم دے رہا ہو, چاہے دنیاوی علم آپ کو دے رہا ہو, جس نے بھی آپ کو کچھ سکھایا ہے اس کے ساتھ اپنا ادب کا, احترام کا, رسپیکٹ کا رشتہ برقرار رکھیں. اس سے بہت اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حنان سے بات کرتے ہیں. حنان, آپ کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے خیال؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی حقوق العباد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک میں ہی گزری ہے. بالکل. میں تو وہ جب مائی صاحبہ کا واقعہ پڑھتا ہوں نا, جو مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہی تھی, آپ نے اس کی گٹھڑی کو اٹھایا اور اس کی منزل تک پہنچا کے ان سے کہا کہ یہ آپ کی منزل پہنچی ہے, تو وہ کہنے لگی بڑے خوبرو آپ ہیں, نوجوان ہیں, خوبصورت بھی ہیں, تو میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ محمد سے نہ ملیے گا. جی کیوں نہ ملیے گا؟ سنا ہے جو اس سے ملتا ہے پھر اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ جس محمد کی بات کر رہی ہیں وہ میں ہی تو ہوں. تو انہوں نے اسی وقت انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو آپ نے کفار سے ایک سوال پوچھا تھا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا تھا آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی. ان کا تعلق ہی حقوق العباد کے ساتھ ہے. صادق آپ نے تو حقوق العباد کا خیال اعلان نبوت سے پہلے بھی رکھا ہے, اور نبی کی زندگی پوری کی پوری ولادت سے لے کر پردہ فرمات جانے تک کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کی زندگی تو حقوق العباد کے اعتبار سے اتنی روشن چمکدار اور اتنی واضح ہے کہ ہر انسان وہاں سے حقوق حاصل کرتا ہے. استاذ ہو, جرنیل ہو, کوئی کاروبار کرنے والا ہو, تاجر ہو, کس بھی شعبہ سے ہو, آپ کی زندگی پیر صاحب وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن میں چاہوں گا بچوں کے لیے تھوڑی سی نصیحت کر دیں کہ بچے چونکہ اس وقت سکول جو ہیں وہ بند ہیں, تو بچوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا اس ٹائم شیڈیول کو مینج کرنا چاہیے, خاص طور پر رمضان میں. اچھا, میں بچوں سے یہ کہوں گا اور سننے والوں سے کہ ایک تو 5 وقت کا اہتمام کریں نماز پڑھنے کا, اور انہی نمازوں کے اوقات کے ساتھ اپنے پڑھائی کے اوقات کو خاص کریں. صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ضرور تلاوت کریں, اور وہ بچے جو ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں ابتدائی, وہ بھی ایک ٹائم کو مختص کریں, تقریباً 1 گھنٹہ وہ پڑھیں. پھر اس کے بعد کیونکہ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن پر روزہ ابھی فرض نہیں ہے, جن پر روزہ فرض نہیں ہے, وہ اپنے ناشتے کا اہتمام کریں, اور جو روزہ دار ہیں وہ روزہ رکھنے کے بعد اس وقت کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے بعد پھر اپنا وقت تقریباً 4 سے 5 گھنٹے وہ پڑھائی میں صرف کریں. اپنی ٹائم ٹیبل باقاعدہ سے بنا لیں اور اس میں پڑھیں, اور پھر اس کے بعد ظہر کے وقت سے پہلے کچھ دیر کے لیے آرام, اور ظہر کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور پھر جو دن کے وقت پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں. اور پھر افطار کے وقت میں میں بچوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ معاون ہوا کریں, جو وہ سحر افطار میں تیاری کریں, روزہ رکھا ہو چاہے نہ رکھا ہو, لیکن ایٹ لیسٹ دسترخوان کا حصہ بننا بہت ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. سحر میں بھی ساتھ بیٹھیں, افطار میں بھی ساتھ بیٹھیں, تو پورا دن اس طرح عبادت میں اور پڑھنے پڑھانے میں. ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ویسے مجھے تو ملا, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ہمارے ساتھ حمزہ موجود تھے, عبدالحنان موجود تھے, پیر ظاہر احمد ہاشمی صاحب موجود تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اگلے سیگمنٹ میں روزہ اور صحت. ایک چھوٹا سا وقفہ. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا دوسرا سیگمنٹ روزہ اور آپ کی صحت ہیلتھ سیگمنٹ ہے, جس میں ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. تو میں اپنے ڈاکٹرز جو آج ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر تحسین اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ HOD ہلال احمد ہاسپٹل ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں. میم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نورین بلال ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, جو کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس میم. آپ کے ساتھ تو میری ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ. تو کیسے آپ ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک. امید ہے کہ آپ کا رمضان بھی اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا لاک ڈاؤن میں. تو ڈاکٹر نورین, میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا گفتگو کی. ہم آج خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں اور گائناکالوجسٹ آپ ہیں, تو ظاہر بات ہے اس گائنی پرابلمس کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے. تو جو خواتین پریگننٹ ہیں بٹ دے اسٹل ہیو ٹو ڈو دا ورک, ان کو کام بھی کرنا پڑتا ہے, گھر کا ٹیک کیئر بھی کرنا پڑتی ہے, افطار کی اور سحری کا اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے, تو ہاؤ کین دے پروٹیکٹ دیم سیلف, اور کس طریقے سے اپنی حفاظت وہ کر سکتی ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ان کو مطلب میں یہی مشورہ دوں گی کہ ظاہر ہے جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو obviously ہماری نہیں ختم ہو سکتی, وہ تو انہوں نے کرنی ہے ساتھ میں, لیکن جو بہترین چیز ہے وہ یہ کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. یہ نہیں کریں کہ وہ باقی سب کی تو لک آفٹر کر رہی ہیں لیکن اپنی کیئر کو نیگلیکٹ کر رہی ہیں. تو وہ اپنی ڈائٹ کا, پراپر واٹر انٹیک کا, کیونکہ اب گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اس میں پھر وہ پیشنٹ ہمارے پاس بہت آتے ہیں جو کہ یورینری ٹریک انفیکشن کے ساتھ آ جاتے ہیں, پیشاب میں مثانے میں تکلیف کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو اس میں اپنی ڈائٹ کو پراپر رکھیں تاکہ بیبی کی گروتھ بھی نہ کمپرومائز ہو, اور اپنا واٹر انٹیک ساتھ رکھیں, اور کام اس حد تک کریں جب تھکنے کی حد تک نہیں, مطلب کہ تھوڑا سا کام کیا, اگر وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ تھک گئی ہیں تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں اس کے بعد. اور یہ کہ ہیوی ورک تو میرا خیال ہے کہ اب آج کل کی جتنی بھی خواتین ہیں سبھی کو پتا ہے کہ ہیوی ورک ہم نے نہیں کرنا,
تو وہ لائٹ ورک کی گھر والے بھی ان کی تھوڑی ہیلپ کرتے ہیں کہ لائٹ ورک ہی کرنا ہے انہوں نے, لیکن اگر اس کو کرتے ہوئے بھی وہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں اور زیادہ پرولونگ سٹینڈنگ نہ کریں. جیسے کچن میں کچھ کام ہے جو آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, جب آپ نے کھڑے ہو کے جو کام آپ نے کرنا ہے بس اتنا ہی آپ کھڑے رہیں, یہ نہیں کہ سارا کٹنگ بھی وہیں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, تو پھر آپ ظاہر ہے زیادہ پھر آپ فٹیگ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر تحسین, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اٹس اے جنرل کوسچن بٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پچھلے 2 ڈیکیڈ سے اگر ہم دیکھیں تو سیزیرین جو ہے آپریٹ بہت زیادہ اب وہ ان ہو چکا ہے. ایون دا گرل شی از پریگننٹ اور وہ خود کہتی ہے کہ آئی وانٹ گو فار دا سیزیرین بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا پین. وہ یہ کیا پرابلم ہے, مطلب ایک خوراک کا ایشو ہے یا کیا پرابلم ہے؟ ہر 4 میں سے 3 خواتین جو ہے, اب تو میرے خیال میں 4 کی 4 ہی دے آر گوئنگ فار دا سیزیرین. واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ نہیں 4 کی 4 تو نہیں ہے, لیکن موسٹلی جو ایک پبلک کا جو ایک چینج ہو گیا ہے ٹرینڈ, وہ ایک بہت ہی اہم ہے کہ جن کے پہلے تو پیرنٹس ہوتے تھے اپنے آ کے بیٹی کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ بیٹا آپ نے نارمل کرنا ہے. اگر بیٹی موٹیویٹڈ بھی ہوتی ہے تو مدر اتنا پریشان ہوتی ہے کہ مدر کہتی ہے کہ نہیں جی میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. پتہ نہیں اب سینسٹیوٹی جو ہے لوگوں میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے. پہلے تو پیرنٹس اپنی بیٹیوں کو موٹیویٹ کرتے تھے, ان کو سکھاتے تھے کہ انہوں نے اگلے گھر میں جانا ہے تو کون کون سی پرابلم ہوتی ہے اور انہوں نے فیس کرنا ہے. اب تو مدر کا یہ حال ہوتا ہے کہ بیٹی موٹیویٹ بھی ہوتی ہے کہ میں نے نارمل کرنا ہے, تو مدر کہہ رہی ہوتی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز آپ اس کا سیکشن کر دیں, میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. اور یہ ایک مدر کی سینسٹیوٹی بھی زیادہ ہو گئی ہے. دوسرا آج کل تو یہ سینسٹیوٹی ہے نا, یہ ہے, اور دوسرا پیشنٹ کا آٹومیٹکلی ایک جو ڈاکٹر کی جانب سے پرسکرائب کروایا جاتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو گو فار دس. نہیں ڈاکٹر کی طرف سے یہ دیکھیے جو امپورٹنٹ جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جس طرح ٹیچنگ یونٹس ہیں ان میں بالکل یہ پریکٹس نہیں ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا سا ٹرینڈ ہے, کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہمارے یہاں پہ ہیں ان میں ٹوٹلی جو ہے ڈاکٹرز نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو پیرامیڈکس چلاتے ہیں اور ان پہ آ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سیکشن کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بچہ میچور ہے نہیں میچور ہے, اور اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ٹیچنگ یونٹس ہیں جس طرح ڈاکٹر نوین بلال بھی ہے اور میجورٹی ان کی ہے, اور جس طرح بھی ہیلتھ کمیشن اتنا ایکٹیو ہوا ہوا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے ان سینٹرز کو کنٹرول کرنے میں ان کا ابھی تک جو ہے وہ کافی پیچھے ہی ہے رول. تو ڈاکٹر نوین اس پہ آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے جو خواتین 90% میں نے تو وٹنس کیا, ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو زیادہ جو ہے نا وہ آپریٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ خواتین کو یا تو کہا جا رہا ہوتا ہے, اب کہہ سکتے ہیں دیر از اے رائٹ کائنڈ آف ڈاکٹر اور دیر از اے رانگ کائنڈ آف ڈاکٹر. کائنڈ آف ڈاکٹر جو آپ کی صحت کے بارے میں بہت پریشان ہے, ہاں شی از میکنگ اے گڈ منی, لیکن وہ شی از ناٹ ان دس پروفیشن فار دا منی اونلی, شی وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف دا ہیومنز لائف ایز ویل. لیکن اگر خاص طور پر بات کی جائے, کئی رانگ کائنڈ آف ڈاکٹر وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں جسٹ ٹو ہیو دا بگ پرکس, اور ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز ان کو بولتی ہیں کہ آپ یہ دوائیاں پرسکرائب کریں سو دے کین ہیو دیئر کٹ. تو اس پہ آپ کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے اچھے اور برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں اسی طرح ڈاکٹرز میں بھی ہیں, اور میں ڈاکٹر تحسین کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں جو کچھ بھی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ہیں وہاں پر یہ بالکل بھی پریکٹس ایسا نہیں, اس لیے کہ ٹیچنگ میں ہمارے پاس آپ دیکھیں نا, ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ہاؤس آفیسرز ہیں, اور وہ لیبر کو مانیٹر کرتے ہیں. سارا پرابلم ہی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر لیبر پراپر مانیٹر ہوگی تو پھر ہی ڈیلیوری ہوگی نا. ایسے اچانک سے ایک پیشنٹ پین لے رہی ہے, لیتے لیتے ایک اینڈ آیا کہ جی ڈاکٹر آیا کہ اسے ڈیلیور, ایسے تو نہیں ہوتا. آئی ایم دا فادر آف 2 ڈاٹرز, تو مجھے پتا ہے اب وہ اینڈ والے مراحل پر آ کر وہ آپ کو اتنا پینک کر دیتے ہیں, ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں, یو ہیو ٹو گو فار دیٹ, آپ یہ دوائیاں لیں, وی ہیو ٹو گو فار دا سیزیرین, وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن, ہمارے پاس کوئی دوسرا چانس نہیں, آپ سیزیرین کریں. تو مطلب جب اس ٹائم پر آ کر تو ہمیں کچھ بھی بولا جائے گا ہم ایکسپٹ کر لیں گے. دا پیشنٹ جو اس کے اہل خانہ, ان کو کچھ بھی آپ کہہ دیں گے گو فار دس, جس کو آپ بلڈ کا ارینج کریں, وی ہیو ٹو گو فار دا سیزیرین. تو مطلب ایک جب اس طرح کا امپریشن بنا دیا جاتا ہے تو کسی کے پاس آپشن نہیں رہتی. اب ہمیں نہیں پتا اندر کیا چل رہا ہے, وہ خاتون کو وہ بے ہوش کیا اور وہ جی سیزیرین کر دیا, جی یہ بڑا ریپڈلی ہوتا ہے. اس پہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. میں یہی آپ کو کہنے لگی تھی کہ سارے ہی ظاہر ہے آبویسلی جو بھی سیزیرین کیے جاتے ہیں وہ انڈیکیشنز کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ انڈیکیشن ہے تو کرنا ہے, لیکن اب وہ کچھ بلیک شیپس کی وجہ سے جو صحیح انڈیکیشن پہ ڈاکٹر کر رہا ہے نا, اس کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے سی سیکشن. دوسری بات یہ ہے کہ کاؤنسلنگ از ویری امپورٹنٹ.
آپ اگر آپ کا بالکل ایک اچھا اپنے پیشنٹ کے ساتھ یا اس کے جو ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ ان کو گائیڈ کریں نا, آپ ان کو بتائیں تو صحیح کہ کیا سچویشن ہے. صرف اچانک سے ایک سب چیز صحیح چلتے چلتے ایک دم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیزیرین ہے, تو اس میں آپ ان کو وجہ دیں, ان کو پروف دیں, تو پھر تو بات ٹھیک ہے نا کہ بھئی اگر کوئی واقعی ایسی وجہ ہو جاتی ہیں, اب اس پہ بھی ہم یہ سمجھیں کہ بھئی کیوں کر دیا, کیونکہ انڈیکیشنز تو ہیں obviously بکس میں لکھی ہیں, ہر جگہ پر ہے کہ سیزیرین کے انڈیکیشنز ہیں, لیکن وہ پتہ ہونی چاہیے. اور وہ پیشنٹ کے ساتھ, اب جیسے میں آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی ہوں, میں پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتی ہوں, لیکن اب پرائیویٹ پریکٹس میں بالکل ایک علیحدہ سینیریو ہوتا ہے. تو وہاں پر اگر میرا پیشنٹ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی نارمل ہیں, یہ نارمل جا رہا ہے, اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ لیبر از دا بیسٹ پیرامیٹر. یعنی جب وہ لیبرنگ پینز میں جائے گی تو ہی ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کدھر کو اینڈ اپ ہونا ہے اس نے. دوسرا, آپ نے یہ پیشنٹ کو بتانا ہے کہ دیکھو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. اب اچھی بات ہے کہ اگر آپ اب خود اس کے اٹینڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں, ہم اس کی سی ٹی جی بھی کر رہے ہیں, ہم اس کی لیبر بھی مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن اگر لیٹ سپوز میں اس کا جو ایک رپچر میمبرین آپ نے جو واٹر بیگ لیک ہوتا ہے, اگر میں نے وہ کیا ہے اور مجھے وہاں پر ایک اچھا خاصا میکونیم نظر آ گیا ہے, تو میں اس کی لیبر کو فردر آگے پروگریس نہیں کر سکتی. وہ ایک سٹیج ہے کہ جس میں اگر وہ وہاں پہ ڈپس آ رہی ہیں سی ٹی جی پہ, اور میں پھر تب بتاؤں گی کہ یہ دیکھ لیں یہ بھی, اور یہ سی ٹی جی پہ ڈپس آ رہی ہیں, اب ناؤ آئی کانٹ ویٹ. تو ایک وقت ہوتا ہے جب ہم نے یہ کرنا ہے, تو اس میں آپ بتائیں. اب اچانک سے جیسے میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے, It depends on the relationship between the doctor and the patient. یہ میرے خیال میں ان کا جو counseling proper ہوتی سارا ہے, کچھ وہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ ایک اچھی ڈاکٹر کا انتخاب کریں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے پھر کر دیں. You have to trust them. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر نورین بلال ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تحسین اسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کر رہے ہیں ہم حاملہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے. ڈاکٹر نورین, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, کچھ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ہماری پریگننٹ خواتین جو ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہے جن کو بہت زیادہ آرام کی عادت ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے ان لاز کی طرف سے بھی اور ان کے اپنے گھر والوں کی طرف سے بہت پریشر ہوتا ہے کہ اٹس یور فرسٹ بیبی, سو بی کیئرفل. تو آپ صرف بیڈ سے ہلنا نہیں ہے, بس جی بیڈ پہ رہیں, اور ہسبینڈ بھی ان کے لیے فروٹ لے کے آ رہے ہیں, ان کو ناشتہ بھی وہیں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے. اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے والی, جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں جی ہم کام کریں گے تو زیادہ جو ہے وہ سے بہتر رہے گا. تو کتنا آرام کرنا چاہیے اور کتنا کام کر لینا چاہیے, اس کو جسٹیفائی کر دیجیے گا. ڈرا اے لائن بٹوین دس. بالکل ٹھیک. دیکھیے میں تو جو فرسٹ کیٹیگری آپ نے بتائی جو بالکل آرام کرنے والی, میں اس کی فیور میں نہیں ہوں. اچھا, فیور میں نہیں. ٹھیک. اس میں دیکھیے پریگنینسی جو ہے نا, یہ کوئی پیتھولوجیکل چیز نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہوگی خدا نہ خواستہ, فیزیولوجیکل ہے نا. ایک نارمل فینومینا ہے کہ ایک عورت نے ماں بننا ہے, اور آج سے نہیں بن رہی ہے, جب سے ہماری نسل چل رہی ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو مطلب یہ کوئی اب نارمل بات تو نہیں ہو گئی. اور ایون اگر جن کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں, یورپین کنٹریز کی بکس ہی پڑھتے ہیں نا, ہماری اپنی کتابیں تو ہیں نہیں, تو موسٹ آف دیم آر سنگل مدرز دیر. تو کیا وہ بچے پیدا نہیں کرتے, بھاگ دوڑ کے اکیلے نہیں, جو اگر پہلا بچہ ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہی ہے, چلیں پہلا بھی کر لیں, وہ کام بھی کر رہی ہے, وہ دوڑ دوڑ کے گھر بھی آ رہی ہے, وہ اپنی ساری چیزیں اکیلے مینج کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی پرابلم ہو گئی ہے کہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا. سب سے پہلے تو میرے سے یہ کوشچن ہوتے ہیں کہ جی اجازت ہے کہ نہیں ہے, اور سفر کرنے کی اجازت. میں نے کہا بھئی ہم کون سے زمانے میں رہ رہے ہیں, ہم اب موٹر وے بن گئی ہیں, آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں, کون سے آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ دھکے کھاتے ہوئے. تو ان لوگوں کے لیے نا جو بیچارے ان میں جا رہے ہیں, اسپیڈ بریکر ڈھیروں ڈھیر, اور وہ بھی تب جب آپ تھوڑا سا آپ کی ایڈوانس پریگنینسی ہے. شروع میں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ بھی نہیں اتنا ایسی بات ہوتی. ٹھیک ہے, صرف فرسٹ 3 months میں تھوڑا بہت نوزیا یا وومٹنگ, تو اس کے لیے ہم اینٹی ایمیٹک دے دیتے ہیں, وومٹنگ کو روکنے کے لیے میڈیسن دے دیتے ہیں, یا وہ اپنی ڈائٹ پہ تھوڑی سی پراپر توجہ دے لے. لیکن ایسا تو نہیں کہ بستر سے, میرے پاس ایسے بھی ایگزامپل ہیں کہ بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھنا ہے. اوور سینسٹیو والے. اچھا, پیشنٹس کی زیادہ تعداد آپ کے پاس کون سی آتی ہے, اوور سینسٹیو ہوتے ہیں یا نارمل والے ہوتے ہیں؟
اوور سینسٹیو یعنی کہ بالکل ہم کام نہیں کریں اور سفر تو نہیں کر سکتے؟ درمیانے دونوں طرح کے آتے ہیں. اچھا. لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے ظاہر ہے وہ اوبیسلی میرے پاس تو نہیں اتنی آتی جو بہت زیادہ کام کرنے والی ہے, لیکن ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر ہم کام کریں تو ہمیں کوئی ایشو تو نہیں. میں نے کہا نہیں کوئی ایشو نہیں, آپ کریں کام. اور آپ بلکہ میں ان کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ ایکٹیویٹی پلیز رکھیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری میڈیکل ٹرم میں ہم اسے ڈی وی ٹی بولتے ہیں. یہ جو زیادہ خواتین, ایک پیشنٹ ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی میرے خیال مہینہ پہلے آئی ہے الائڈ ہاسپٹل میں, اور وہ اس کی پوری لیگز میں یہ خون جم گیا ہوا تھا. یہ وہ ڈی وی ٹی ہے, ڈیپ وینس تھرومبوسس. اور اس کو ہم نے پوچھا کہ بھئی کیوں ہوا, تو کہتی ہے میری ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بس بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھنا, تو میں تو لیٹی رہتی تھی, آرام کرتی تھی, صرف واش روم جانے کے لیے واش روم جاتی تھی. ٹھیک ہے نا, مجھے بیڈ ریسٹ ایڈوائز کیا ہوا تھا. تو یہ اتنا مطلب ایسا کوئی ایسی ورڈ ہماری کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو کہ جس پہ بستر پہ بٹھا دو. صرف ہم ایک پلیسنٹا, ایک ریٹا پر کیٹا ایک ہماری ٹرم ہے جس میں کہ ہے کہ آول جو ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ یوٹرس کے ساتھ چپک گئی ہے تو اس کو بلیڈنگ ہونے کا زیادہ ڈر ہے. تب ہم صرف کہتے ہیں کہ آپ صرف ضرورت کے تحت چلیں پھریں, بلا ضرورت آپ زیادہ چہل قدمی نہ کریں, کہ یہ نہ ڈر ہوتا ہے ہمیں کہ بلیڈ نہ کہیں کر جائے پیشنٹ. صرف یہ ایک کنڈیشن ہے, ادروائز ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ بس بٹھا چھوڑیں اور آپ کچھ. وہ بھی میرے ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے, وہ بھی ان کا جن کے پچھلے 3 4 5 سیزیرین ہوئے ہیں, اور اب وہ پلیسنٹا ان کا جو ہے وہ یوٹرس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے, ایڈھیرنٹ ہو گیا ہے, وہ ہمیں ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے, تو اس پہ پھر ہم انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر تحسین سے بات کرنا. ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ خواتین, ہمارے کلچر بن چکا ہے, خواتین جو ہیں وہ شادی کے فوراً بعد جب وہ بچے پیدا کرتی ہیں, 1 2 بچے پیدا ہوئے اس کے بعد سے وہ ہے ان کی فزیک بہت زیادہ کانسٹنٹلی چینج ہونے لگ جاتی ہے, ریپڈلی. پیپل کین سی دا ڈفرنس بٹوین دیٹ. ان کی کوئی پرانی دوست ان کو ملتی, تمہیں کیا ہوا 3 سالوں کے اندر تمہارا تو حلیہ بدل گیا. تو یہ جو حلیہ بدل جانا ہوتا ہے یہ کیا مینڈیٹری ہم نے خود بنا لیا, یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے؟ نہیں, یہ قدرتی طور پر تو بالکل بھی نہیں ہوتا, یہ تو ہم نے خود سے بنا لیا ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جو سزیرین کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, اور جب سزیرین کے بعد جو ہوتا ہے جی اب خوراک اچھی کھانی ہے اور اس میں سارا کچھ ہی شامل ہے, گوشت بھی شامل ہے, اس میں چکنائیاں بھی شامل ہے, لیکن یہ کہ ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. تو وہ جو ریپڈلی جو ویٹ ان کا جو گین ہوا ہوتا ہے, جو تھوڑا بہت اس کے بعد ڈلیوری کے بعد لاس ہوتا ہے, اس کے بعد دوبارہ سے وہ ان کو جو ویٹ ریڈیوس کرنا چاہیے اور اپنے آپٹیمل لیول پہ آنا چاہیے اور نیکسٹ پریگنینسی پھر کرنی چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. وہ پہلا جو ابھی جو فرسٹ پریگنینسی میں ویٹ گین ہوتا ہے اس کو تو وہ کام نہیں کرتے, اور وہ سزیرین میں بیٹھ کے کھا کے اور وہ سارا نہ ان کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے زیادہ شوگری فوڈس اوائڈ کرنی ہے, فیٹی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایڈڈ ہو جاتی ہیں, اس میں فیٹی چیزیں زیادہ ایڈڈ ہو جاتی ہیں, اس میں ڈائٹ زیادہ اچھی کر لیتے ہیں لیکن ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپڈلی ویٹ گین ہوتا ہے, پھر نیکسٹ پریگنینسی میں پراپر جو ہے وہ نہیں ہوتا ڈیوریشن, اور نیکسٹ پریگنینسی ہو جاتی ہے تو ایڈ ہوتا جاتا ہے, وہ کم نہیں ہوتا ہے. اور یہ ہمارے ویسے بھی آج کل جو نارمز میں شامل ہے کہ بس بودر ہی نہیں کرنا ہے, تو اس میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ہسبینڈ تھوڑا ان کو کرتا ہے کہ جی آپ کوشش کریں تو وہ کر لیتے ہیں, جو چاہتے ہیں جن کے ہسبینڈ, تو وہ عورتیں تو کافی کانشیس ہوتی ہیں, وہ کر لیتی ہیں. اور بعد میں جب اس میں ایک شرط یہ بھی آپ نے ایڈ آن کر دی ہے کہ ہسبینڈ کا جانا ضروری ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, اس میں یعنی خواتین کو جو ہے بہت زیادہ موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے. موٹیویشن بہت امپورٹنٹ, لیکن یہ بول دینا کہ موٹی ہو رہی ہے, کئی خواتین اس کو مائنڈ بھی کر جاتی ہیں نا. نہیں کرتی, کئی مائنڈ کر جاتی ہیں. آئی کین سے دیٹ, آئی ایم میرڈ. پریگنینسی میں بھی ایسی خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے میرا زیادہ جتنا پریگنینسی میں ویٹ ہونا چاہیے تھا 1 مہینے بعد اتنا ہی بڑھا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں بڑھ گیا. میں نے کہا آپ اتنی کانشیس کیوں ہیں؟ کہتی میرے ہسبینڈ نے کہا زیادہ ویٹ گین نہیں کرنا آپ نے. اچھا, یہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے میرے خیال میں اس معاملے پہ, تھوڑا سا ہسبینڈ کو بھی جو ہے نا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ خواتین کو یہ بتا دیجیے گا کہ جو پریگنینسی کے بعد یا سوری ڈلیوری کے بعد خاص طور پر جو سیزیرین ہے اس کے اوپر کون سی ایسی خوراک لینی چاہیے جس سے بہت جلدی ریکوری ہو جائے؟ ریکوری کے لیے کون سی خوراک جو ہے وہ ریکمینڈ کریں؟ کہ پروٹین انٹیک تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہیے, آئرن رچ فوڈ زیادہ لینی چاہیے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ گرین ویجیٹیبلس بھی ہیں, اس میں مٹن بھی ہے, چکن بھی ہے, اور ساتھ میں تھوڑا سا کیلشیم کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے جو کہ ہماری دودھ میں ہے اور دہی میں ہے. یہ چیزیں ان کو استعمال کرنی چاہیے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سیلڈس یوز کریں, ٹھیک ہے, اور اس میں ذرا فیٹ فری ڈائٹس کا زیادہ لے لیں, لیکن اس میں کیلشیم اور اس کا پروٹین انٹیک کا اور آئرن رچ فوڈ کا استعمال زیادہ کر لیں جو کہ ایزیلی اویلیبل ہیں, جیسے پالک ہے جس کے اندر آئرن ہے, کوکمبر ہے, کھیرا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں پریگنینسی کے دوران خوراک جو خواتین لیتی ہیں اس میں چکن ضروری تو نہیں ہے بہت زیادہ؟
ضروری ہے کیونکہ اس میں بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے, اس میں ہمیں تینوں چیزوں کی مقدار, اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہونے نہیں آج کل ہمیں پتا چکن کیسا آ رہا ہے, جو برائلر جو مرغی ہے. نہیں دیکھیں آ تو رہا ہے, لیکن یہ کہ اگر کہیں کہ میٹ کو میٹ کیا جائے تو وہ اینی کائنڈ آف میٹ, جس میں مٹن بھی ہے, چکن بھی ہے, ریڈ میٹ بھی ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ چکن, جیسے ہمارا بیچارہ سوسائٹی جو ہے وہ تو چکن بھی افورڈ نہیں کر پا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں مٹن تو بہت دور کی بات ہے اور بیف دور کی بات ہے, تب اس پہ پروٹین تو ایڈ کرنی ہے, تو وہ پروٹین تو ہے وہ پھر یا تو انڈے سے آ سکتی ہے یا پھر دالوں سے آ سکتی ہے, اگر چکن نہیں تو پھر ہم اسی جگہ دالوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بتا دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر نورین آپ بتائیے گا, ایک بچوں کی پیدائش میں جو فرق ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ کہ ایک تو ہم نے نارملی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ڈفرینس ہونا چاہیے بچوں میں, تاکہ ایک دوسرے کے بچے جو ہیں وہ ریسپیکٹ کریں, ایک ریسپیکٹ لیول ہوتا ہے تاکہ وہ بڑے ہوں تو ریسپیکٹ ہو. جب سیم ایج ہوگی تو آبویسلی دے ول فائٹ ود ایچ ادر. لیکن ہم میڈیکلی کہیں تو کتنا فرق جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے آپ کی طرف سے؟ 2 years ایٹ لیسٹ, اور یہ تو ہمارے اسلام نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ 2 سال تک اگر وہ دودھ پلاتی ہے ماں اپنے بچے کو تو وہ آٹومیٹیکلی 2 years کے بعد, اور وہی پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ ان کے بچے گروتھ ریٹارڈڈ ہوتے ہیں یا وہ خود بھی کمزور ہو جاتی ہیں جو 2 سال سے کم وقفہ کرتی ہیں, کہ ابھی ایک پریگننسی سے نکلی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ پریگننٹ ہو گئی ہیں, پھر بچہ بھی کمپرومائز ہو گیا کیونکہ دودھ چھڑانا پڑتا ہے, اب وہ 2 برڈن تو نہیں لے سکتی کہ دودھ بھی پلائے اور پریگننسی بھی کنٹینیو کرے, تو پھر اس وجہ سے وہ پچھلا بھی سفر کرتا ہے, اگلا بھی سفر کرتا ہے, خود بھی سفر کرتی ہے, تو ایٹ لیسٹ 2 year تو ضرور ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ 2 years ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر یہ ہم نے دیکھا کہ اکثر پریگننسی کے دوران جو ہے وہ رسولی کی شکایت کچھ خواتین کو ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتی ہے اور کیا یہ انہیرٹ ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ کو تھی اس لیے اب آپ کو بھی ہو رہی ہے, یا اس کا کوئی علاج بھی ہے کوئی پراپر؟ نہیں علاج تو ضرور ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ رسولی مطلب کچھ ہوتی ہیں جو فیمیلیل ہوتی ہیں, ساری نہیں. اب رسولی ایک بہت بڑی ٹرم ہے, اب وہ اگر ہم بات کریں وہ یوٹرس کے اندر ہے تو فائبرائڈ کہلائے گی, اگر وہ اووری کے اندر ہے تو اوویرین سسٹ ہے. اب اوویرین سسٹ کے اندر بھی بینائن اور میلیگننٹ آ جائیں گی, ایک وہ ہیں جو کینسر کی فارم میں ہیں, ایک وہ ہیں جو کہ بالکل بینائن ہے جن کو صرف آپ نے ریموو کر دینا ہے, تو وہ بڑی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. لیکن اس میں یہ ہم بالکل لیبل نہیں لگا سکتے کہ یہ ضرور وہیں انہیرٹ ہو کر آئی ہے, لیکن یہ بھی ٹینڈنسی بھی ہر عورت کی نہیں ہے, کوئی ہے جو فائبرائڈ ہو جاتا ہے جس کو, لیکن ہم پہلے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ پیشنٹ ہے جو ہائی رسک ہے فور فائبرائڈ, ایسا نہیں ہے, وہ پھر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اوویرین ہے ہاں وہ ان میں اگر جو کینسر والی فارم آتی ہے ان میں ہوتا ہے کہ ہاں فیملی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی مدر کو یا آپ کی سسٹر کو کوئی ایسا کارسینوما, ایون بریسٹ کا آپ کہہ لیں, اس کا ریلیشن شپ آ جاتا ہے ود اوویرین کینسر, تو وہ ہم نے ان سے ہسٹری لینی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر آپ یہ بتا دیجیے گا کہ جو the best age for the pregnancy is what, like کچھ خواتین کی شادی بہت ارلی کر دی جاتی ہے, 21-22 سال کی عمر میں کر دی جاتی ہے, کچھ کی شادی یا رشتہ نہ آنے کی وجہ سے, کچھ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے شادی, تو 31-32 سال کی عمر میں جا کے شادی. ٹائم ہے وہ 18 to 25 18 to 25 کے درمیان, this is the perfect age to get married. perfect time. ٹھیک ہے, اور جو کچھ لیٹ ہو جاتی ہے 30 years above, جو تو complications تو نہیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جیسے جیسے گریجولی ایج انکریز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری کروموزومل ابنارمیلٹی جو جینیٹک پرابلمس ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اس میں جو جینس میں جو جیسے جیسے ایج فیکٹر بڑھتا ہے تو اس میں جین موٹیشنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جو ہمارے اندر جینیٹک مٹیریل ہے اس کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ چینجز آتی ہیں تو ایج فیکٹر جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے اب نارمل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جن کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاؤن سنڈروم ہے, اور اس کا رسک جو ہے ود ایج جو ہے انکریزنگ ایج کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. جتنی ایج زیادہ ہوگی اتنا رسک آف ڈاؤن سنڈروم جو ہے اور ادر کنجینیٹل ابنارمیلٹی ان کا رسک بڑھ جائے گا, مسکیریجز کا رسک بڑھ جائے گا, پریگننسی کمپلیکیشنز کا رسک بڑھ جائے گا. اس میں زیادہ پرون ہوتے ہیں یہ پیشنٹ ٹو ڈیولپ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, یہ سارے فیکٹرز جو ہیں پریگننسی کمپلیکیشن جو ہیں اور میڈیکل ڈس آرڈرز جو ہیں ود پروگریسو ایج کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک پرابلمس بھی بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر نورین یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا جو جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر کچھ لوگ ڈفرینس کچھ فرق نہیں کرتے, ایک پریگننسی ہوئی اگلے سال شی از پریگننٹ ود دا سیم اگین, مطلب بیئرلی شی گیٹس کلینسڈ ود دا پریویس ون, اور اس کے بعد فوراً طور پر دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی, تو کیا اس میں جو ہے وہ کمپلیکیشنز میں ہڈیوں کا بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں, کچھ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, یا کچھ خواتین کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جس کا رزلٹ جو آپ کو اولڈ ایج میں جا کے ملتا ہے, خواتین جو ہے دے کین ناٹ واک پراپرلی,
وہ اس ہڈیوں کا بھی کوئی ایشو ہوتے ہیں پریگنینسی میں بار بار جو کرتے اس ہیں؟ میں بات یہی آ جائے گی نا کہ پھر اس نے پراپر نہ تو اس نے سپلیمنٹس نہیں لیے، کیلشیم نہیں لیا، کیلشیم ظاہر ہے بہت ضروری ہے. اب ماں بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو دودھ تو کیلشیم ہے، یہ سبھی کو پتا ہے. تو اب اس کا کیلشیم اگر وہ انٹیک اچھا نہیں، نہ وہ دودھ پی رہی ہے نہ وہ کیلشیم لے رہی ہے، لیکن دودھ پلا رہی ہے، تو اس کی اپنی ہڈیوں کا کیلشیم نکل کے دودھ میں جا رہا ہے، تو اس کی اپنی بونز ویک ہو رہی ہیں نا. اگر وہ سپلیمنٹس اور یہ چیزیں نہیں لے رہی، دودھ اب جیسے دودھ پلانے والی ماں کو کم از کم 2-3 گلاس خود بھی دودھ پینا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہ تو دودھ لے رہی ہے، اور اکثر ایسی کہتی بھی ہیں ہمارے پاس آ کے کہ میں نے نہ سپلیمنٹ لیے تھے نہ مجھے دودھ اچھا ہی نہیں لگتا، تو اب میری جو ہے نا بونز میں باڈی ایکس اینڈ پینز اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں. تو جب مینوپوز جیسے 50 سال کی عمر میں جب ماہواری بند ہوتی ہے تب تو سبھی کو یہ جوائنٹ پرابلم اور تھوڑا تھوڑا سا یہ ہڈیوں کا ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہارمونل ظاہر ہے وہ بند ہو جاتی ہیں اور عورت کے، لیکن ان لوگوں کو یہ چیزیں جلدی آ جاتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے وہ پراپر اپنے اوپر کیئر ہی نہیں کی بھی ہوتی، نہ سپلیمنٹ لیے ہوتے ہیں نہ دودھ پیا ہوتا ہے. اچھا، جو پہلے تو ڈاکٹر ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے کچھ سکارز ہوتے تھے، جو سیزیرین سکارز ہوتے تھے وہ پہلے بڑے پرماننٹ ہوتے تھے اور بہت زیادہ پرومیننٹ نظر بھی آتے تھے، لیکن اب چونکہ ٹیکنالوجی از گیٹنگ ایڈوانس تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سکارز ہیں وہ آلموسٹ ختم بھی ہو جاتے ہیں. دے آر کریمز فار دیٹ. تو اس میں جو خاتون ہے اس کا اپنا بھی بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ وہ بار بار جو ایچنگ ہونا اور اس کو پسینے سے بچانا، اور کیا سکار جو ہے اٹ کین ریموو اور اٹ کین ریموو پرماننٹلی ایز ویل، کہ سکارز جو ہوتے ہیں جو مطلب آفٹر دا سرجری جو سکارز ہوتے جی ہیں؟ بالکل، اس میں دیکھیں کچھ پیشنٹس ہیں جن کے سکار خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا جب سے یہ سب کیوٹیکل ہم نے اسٹیچنگ سٹارٹ کی ہے جس میں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، صرف ایک تھریڈ اندر سے جا رہا ہے، آپ اس کو آسان زبان میں کہہ لیں گم سلائی، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ نظر نہیں آ رہے اوپر سے سٹیچز، لیکن آپ صرف جسٹ ایک تھریڈ کھینچتے ہیں اور وہ سٹچ آؤٹ ہو جاتے ہیں. پہلے تو اتنا ایک ایک ٹانکا آپ کر کے کھول رہے ہیں اور وہ نظر بھی آ رہے ہیں اوپر بلیک سلک سے لگے ہوئے، تو وہ ان میں خرابی بھی زیادہ ہوتی تھی. اور ان میں کئی پیشنٹس ہوتے ہیں، ہر کسی کو نہیں لیکن کچھ پیشنٹ کو کیلوئڈ سکار بن جاتا ہے، وہ بہت بدنما اور بہت برا لگتا ہے، اور وہ اتنا موٹا سا ایک بلیکش. اچھا، یہ اٹ ڈیپینڈز آن دا انڈیویجول. جی بالکل، یہ ہر کسی کو نہیں کیلوئڈ سکار بنتا، لیکن کچھ پیشنٹس کے جب کیلوئڈ سکار بن جاتا ہے نا وہ بہت برا لگتا ہے. یہ ڈاکٹرز کی وہ تو نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کا ہاتھ ہے جی؟ نہیں، ڈاکٹرز کا وہ تو صرف یہ کہ اگر اس پیشنٹ کو صفائی ہو گیا، سیزیرین نہیں، آفٹر سیزیرین اگر انفیکشن ہو گیا، فرض کریں اس کے زخم میں پس پڑ گئی، اس کا زخم خراب ہو گیا، تو اس پہ پھر سکار خراب ہونے کا ڈر ہے. انوالو ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں ویدر بھی انوالو ہوتا ہے؟ اس میں سویٹنگ اوبیسلی، لیکن اگر پیشنٹ اپنی کیئر کرے، وہ تو ہم نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ پراپر ہائیجین، کیونکہ ہم نے جو اس کو بینڈیج لگائی ہے وہ واٹر پروف ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں آپ یقین کریں گے کہ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جنہوں نے پورا پرپیوریم یعنی چھلا نہائے نہیں ہوتے، کہ جی ہمیں گھر والوں نے نہانے سے منع کیا ہوا ہے. اور میرے پاس، میں اپنی ایگزامپل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس پیشنٹ ایک آئی جو اسٹچ آؤٹ کرانے آئی، 7واں دن تھا اس کا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو چلیں وہ میں نے اسٹچ آؤٹ کر دیا، اس وقت اوپر بینڈیج تھی. اس کے بعد جب وہ میرے پاس اگلے وزٹ پر آئی کوئی 10-12 دن کے بعد، تو اتنا گندا کالا کالک لگی ہوئی ساری اور اتنا برا حال. میں نے کہا یہ کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ پسینے آ رہے تھے، جولائی کا موسم تھا، تو کہتی میں نہائی ہی نہیں، میں تو ڈر کے مارے یہاں ہاتھ ہی نہیں لگاتی، پانی بھی نہیں لگاتی کہ یہ جو ہے نا اندر چلا جائے گا. ہاں صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ واک اور ایکسرسائز پریگننٹ جو لڑکی ہے اس کو کتنی ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے فارن کنٹریز میں دیکھا ہے وہاں پہ باقاعدہ آپ انسٹاگرام پہ دیکھیں پریگنینسی نکال کے وہ باقاعدہ سوئمنگ کرواتے ہیں اینڈ دے ہیونگ دی پراپر ایکسرسائز ود دیٹ. تو ہمارے یہاں پہ تو اللہ استغفر اللہ، نہ یہ نہیں کرنا. تو یہ کتنی ضروری ہے؟ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں؟ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، واک ہاف این آور تو بہت مسٹ ہے، کیونکہ جیسا ابھی ڈاکٹر نورین نے بات کی تھی کہ جیسا ریسٹ کرتے ہیں، بالکل بیڈ ریسٹ پر کرتی ہیں تو ان ایکٹیویٹی سے خون جم جاتا ہے. تو اس لیے واک از اے ویری مچ امپورٹنٹ فار دا پریگننٹ لیڈی ایز ویل، کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹریچنگ ایکسرسائز نہیں کرنی ہے. باقی یہ کہ ان کو نارملی ہم نے تو ایک پمفلٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس میں ہم بتاتے ہیں ان کو کہ یہ والی آپ تھوڑی سی لیگ ریز کر سکتے ہیں، آپ پاؤں کو موو کر سکتے ہیں، تو یہ والی تھوڑی سی ایکسرسائز ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے. اس میں ایک پمفلٹ ہے وہ ہم تو دیتے ہیں اپنے پیشنٹس کو. اور جس طرح بھی آپ نے وون کی بات کی تھی تو وہ بھی اس کا بھی ہم نے ایک پمفلٹ جو ہے بنایا ہوا ہے جس پہ ہم نے پیشنٹ کو ساری ہدایت لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ نے نہانا ہے اور آپ نے زخم صاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے، یعنی کہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں
जैसा आजकल लगाया होता है कि पेशेंट को वेटिंग रूम में बिठाया होता है, तो वहाँ आप थोड़ी सी अवेयरनेस दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को कि ये देखें कि एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में कितनी जरूरी है। ठीक है, वक्त थोड़ा कलील है। मैं डॉक्टर नौरीन आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा जल्दी रैप अप कर दीजिएगा। ये कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड्स और ये जो, क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियसली बहुत ज्यादा हम चीजों को करने लग गए हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। हस्बैंड भी बहुत, वाइफ फोन करती है हस्बैंड को वापसी पे फास्ट फूड ले आइएगा, पिज्जा ले आइएगा, बर्गर ले आइएगा, तो ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है या नहीं हो सकता? सिर्फ ओकेजनली कभी कभी के लिए तो है, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जिन लोगों के रूटीन बन गई है कि वो तो तकरीबन 3-4 हफ्ते में अगर 7 दिन में से 4-5 दिन तो जंक फूड खा रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, जंक फूड जो है वो कतन आपके लिए बेहतर नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, तहसीन असलम हमारे साथ, थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर नौरीन बिलाल हमारे साथ तशरीफ रखती है, बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में मुलाकात होगी, हमारे नात ख्वाह हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। बैक रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद। हमारा सेगमेंट अगला जिसमें हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं, कुछ दीनी हवाले से हमारी, आपकी और मेरी तरबियत करते हैं, और एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। आज भी एक टॉपिक का जो है वो इंतखाब हमने किया है। हमारे उलमा कराम का तारुफ आपको करा दूँ। अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उसके साथ साथ पीर सैयद जवार हुसैन नकवी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे जजेस साहिबान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम सरदार साहब की नात जो सुन रहे थे, बहुत ही खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया। अब टॉपिक मैं आपको आज का बता देता हूँ, हुसूल इल्म की अहमियत। हमारे दीन के एतबार से इल्म हासिल करना किस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि दो एक्सट्रीम होती हैं। एक एक्सट्रीम ये है जो इल्म हासिल नहीं करते, जो सिर्फ इबादत और उसके ऊपर बिलीव करते हैं और सिर्फ और इबादत के अंदर मशगूल रहते हैं और उसमें मसरूफ़ रहते हैं, और दूसरी जानिब जो है हम बहुत ज़्यादा कुरान की तालीमात, अहदीस और इल्म की तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं कि उसकी रूहानियत जो है वो मिसिंग हो जाती है। तो इसके दरमियान में हमने इसको बैलेंस किस तरीके से करना है, आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे उलमा कराम से मैं शुरुआत करूंगा अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब से। अल्लामा साहब पहले तो डिफाइन कर दीजिएगा कि इल्म की अहमियत हमारे दीन के अंदर किस हद तक है ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुरान करीम की आया मुबारका जो बड़ी मारूफ है और तकरीबन ज़बान ज़द आम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। बड़ा सादा सा तर्जुमा है, क्या जानने वाले और ना जानने वाले यानी आलिम और जाहिल क्या बराबर हो सकते हैं? ये परवरदिगार आलम खुद सवाल फरमा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फजीलत है, एक ऐसा मर्तबा है जो बहुत सारे ऐबों के होते हुए भी इंसान को बरतरी अता कर देता है। आप देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया। 4 अनासर हैं, मट्टी, हवा है, पानी है, आग है, और इंसान को उससे बनाया गया है। अब मट्टी की फितरत क्या है? मट्टी की फितरत तारीक है, मट्टी में तारीकी है, मट्टी ज़मीन की तरफ जाती है। शैतान को आग से बनाया गया है, और शैतान आग से बना, आग नूर है, रोशनी है, और ऊपर की तरफ उठता है, इसीलिए तो वो मुतकब्बिर हो गया और अल्लाह ताला की बारगाह से निकाल दिया गया। अच्छा, बावजूद इसके कि मट्टी की फितरत में तारीकी है, मगर परवरदिगार आलम ने उसके ऊपर रंग चढ़ाया इल्म का, और उसने उसके सारे ऐबों को छुपा लिया और इतनी बरतरी अता कर दी। अल्लाह के तमाम फरिश्ते, जिब्राइल और मिकाइल जैसे भी, उन्हें भी हुक्म आ गया कि आप इंसान को सजदा करो। और परवरदिगार आलम ने सजदा किसी और वजह से नहीं करवाया, ना उसकी वजह यह थी कि आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाइब थे, खलीफतुल्लाह अलल अर्द थे, ना कोई और वजह थी। वो फजीलतें अपनी जगह पर और उनका मुकाम अपनी जगह पर। सजदा किए जाने की वाहिद वजह जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, मुझे इन चीजों के नाम बता दीजिए। उन्होंने बता दिए, फरिश्तों से कहा आप बता दीजिए, उन्होंने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जो तूने हमें दिया उसके अलावा उतना इल्म है जितना तूने हमें दिया है। तो शिराज साहब बात यह है, इल्म अगर इंसान का अमल के रूप में, अब मैं ये अगली बात कर रहा हूं कि इल्म फजीलत कब पाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इल्म इंसान को फितना और फसाद के बाजार में धकेल देता है। मैं यही क्वेश्चन पूछने लगा था, अगला क्वेश्चन मेरे से, क्या इल्म फितना भी हो सकता है? फितना और फसाद के बाजार में आज देखें, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम सबसे ज्यादा मुतासर हैं
کتنا زیادہ جو ہے وہ فتنہ پروری کی گئی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے شریک جو ہیں، میں کہوں گا کہ وہ ایک طرح سے علماء ہی ہیں۔ علماء سے مراد وہ طبقات ہیں، مختلف مسالک ہیں، ان لوگ ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے وجہ نزاع بنا کے اتنی دور بات لے گئے، اور کس حد تک جو ہے اس ملک کے اندر خون ریزی بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ علم فائدہ کب دیتا ہے؟ علم اگر انسان کا عمل کا روپ دھار لے، اور عمل انسان کا اخلاص کی شکل میں ڈھل جائے، صحیح، اور اخلاص انسان کا خوف و خشیت کی راہ میں چلا جائے، تو اس کی تعریف اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ وہ علماء ہیں جو اس کائنات کے اندر نور بن چکے ہیں اور ہدایت کا کام کرنے والے بن چکے ہیں، اور یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فتنہ پرور علماء نہیں، حق علماء جو کہ زمین پر بیٹھے تو جن کا وجود دنیا کے لیے فتنہ اور خطرے کا باعث نہ بنے، بلکہ جن کا وجود امت کے لیے رہبری کا باعث بن جاتا ہے، یہ علماء انبیاء کے وارث بھی بنتے ہیں، اور یہی علماء اللہ تعالیٰ کے خاص نیک بندے بھی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نقوی صاحب کی طرف رخ کروں گا۔ نقوی صاحب سے بات کرتے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے غلام منصور صاحب نے ڈیفائن کیا اس چیز کو۔ نقوی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میری امت بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہوگی، حسب النعل من النعل، جس طرح سے ایک جوتا کمپیئر کیا جاتا ہے دوسرے جوتے کے ساتھ۔ تو اس میں اس کی تھوڑی سی ڈیفائن کر دیجیے گا، کیا وہ علم کے اعتبار سے ہے، وہ جاہلیت کے اعتبار سے ہے؟ ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ۔ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں۔ نبوت کا جو مرتبہ ہے وہ تو یقیناً اولا اور افضل ہے۔ دانش مندی میں، حکمت میں، حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ میں یہاں پر ایک آپ کو واقعہ سناؤں، یقیناً آپ بڑے اس کو سن کر انشاءاللہ خوشی ہوگی آپ کو۔ حضرت مقدس اردبیلی ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے عالم خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام جو ہے نا مقدس ہے، میں اردبیل کے رہنے والا ہوں، میرے باپ کا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ، اس طرح لمبی ڈیٹیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم خواب میں کہا کہ میں نے صرف آپ سے جسٹ نام پوچھا ہے اور آپ اتنی بڑی تفصیل بیان کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جب خداوند متعال سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، خدا نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب تو یہی تھا سمپل سا کہ یہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، لیکن آپ نے اس کی تفصیل بیان کی، یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے میں سہارا لیتا ہوں، اتنی بڑی تفصیل۔ کہا کہ میری پہلی ملاقات تھی خدا کے ساتھ، میں چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ بات کروں، تو انہوں نے کہا میری بھی آج تک کسی نبی سے عالم خواب میں ملاقات نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے وہ بھی موسیٰ کلیم اللہ سے ہوئی ہے، دل چاہ رہا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ باتیں کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعاً جو یہ فرمان ہے جو آپ کے پیغمبر مطلب عالم روح میں بھی یہ موجود ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، واقعاً یہ مصداق ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خاص طور پر یہ بات کی جائے، اچھا اس میں کمپیئر کیا، امت کو بھی کمپیئر کیا تھا نا، امت کو بھی کمپیئر کیا تھا، اس طریقے سے ہوگی امت بنی اسرائیل کی طرح جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے سے ملتا ہے، مطلب یہ جہاں پر یہ بات ہے تو وہاں پر دوسری بات کو بھی کمپیئر کر لینا چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر اس وقت سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، جیسا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے بھی، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو امیون ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لا تعلمون، مطلب وہ کتاب کے بارے میں نہیں جانتے، الا امانی، سوائے اس کے کہ وہ اندازہ لگاتے ہیں، وہ اندازے لگا، ہاں مجھے پتا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ اب امانی کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ امانی ای تلاوہ، امانی کا مطلب ہے ریسیٹیشن کرنا، پڑھنا، یعلمونہ حفظا وقراءتا بلا فہم لا یدرون ما فیہا، وہ پڑھتے ہیں اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی کلو نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، یعنی کہ اس کو حفظ کر لینا، اس کو صرف یاد کر لینا بنا اس فہم کے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ علیہ اجران الا المودۃ تو پڑھتے ہیں،
मगर ये नहीं पता कि वो अकरबा हैं कौन। बिल्कुल है, ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है। तो इसमें हमें सिर्फ कुरान पढ़ लेना या कुरान की रेसिटेशन कर लेना, उसकी तिलावत कर लेना और या उसको हिफ्ज कर लेना जरूरी नहीं, बल्कि उसके अंदर क्या हिकमत है वो बहुत जरूरी है। आज यही वजह है कि तरावी में हम अगर अब ईमान के पीछे खड़े तरावी पढ़ रहे होते हैं तो लोगों का सोच जो होती है वो कहीं और होती है, जिस्म उनका वहां है, अल्लाह ताला के आगे आप सजदा रेज हो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग क्यों डाइवर्ट होता है? क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर है दरमियान में। वो लैंग्वेज बैरियर किस तरह से खत्म होगा? जब आप उसको समझेंगे। वलक़द यस्सरनल कुरान, अल्लाह ताला ने तो कुरान आसान फरमा दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें समझने के लिए। तो है कोई समझने वाला? हाँ, तुम कुरान के ऊपर तदब्बुर नहीं करते। तो इसमें इल्म हुसूल अगर के हवाले से खुद तौर पर बात की जाए तो उलमा साहब कई दफा लोग बहुत ज्यादा अपने आप को आलम समझने लगते हैं, बहुत ज्यादा कुछ थोड़ा एक्सेस इल्म भी आ जाए तो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब कुछ ज्यादा इल्म आ जाए तो फिर कुछ, जिससे अल्लाह ताला ने उसको एक्सप्रेशन को डिफाइन भी किया है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। इसके अंदर जो है इसमें से गाइड भी बहुत सारे हो जाएंगे और इसमें से मिस गाइड भी बहुत सारे हो जाएंगे, गुमराह भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो भाई हिदायत किनको हासिल होगी और मिस गाइड कौन होंगे जो है वो इसमें थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। जी जी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस से बात का आगाज करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। आपकी बात को सेकंड करते हुए सबसे बेहतर वो नहीं है जो सिर्फ कुरान की तिलावत करता है, हरूफ को पढ़ता है या उसको जो है वो उसका एक अपना मर्तबा है। वो बयान किया कि हर हरफ के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी तुम्हें, वो सवाब की सूरत में आ जाएगा। लेकिन सवाब तो बेशुमार है उसके लिए। लेकिन खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? इंसानों में सबसे बेहतर वो नहीं है जो सिर्फ क़रा अल कुरआन, बल्कि मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। कुरान सीखता है फिर आगे सिखाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान एक और मैं यहां पर ऐड करता हूं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया कुन मुअल्लिमन औ मुतअल्लिमन औ सामिअन औ मुहिब्बन। 4 चीजें हैं, इनको इख्तियार कर ले। ला तकूनुल खामिसु फतुहलका, 5वीं चीज की तरफ न जाना, हलाक कर दिया जाएगा। या तो मुअल्लिम बन जा, आलिम बन जा, पढ़ाने वाला सिखाने वाला बन जा। नंबर 2 नहीं बन सकता, मुतअल्लिम बन जा, सीखने वाला बन जा, ये शौक पैदा कर ले अपने दिल के अंदर। और अगर ये भी नहीं बन सकता तो कम अज कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा। सही। और अगर मोहब्बत करने वाला नहीं है तो सामे बन जा, सिर्फ सुनने वाला ही बन जा। अगर ये 4 चीजें हैं तो कामयाबी के रास्ते पर है। और अगर ये नहीं है तो फरमाया कि ला तकूनुल खामिसु फतुहलका, फिर तू हलाकत के रास्ते पर है। फिर लेकिन सबसे लीस्ट चीज सरदार साहब क्या दे दी? सबसे लीस्ट चीज जो है, सबसे कम चीज वो ये दे दी कि सुनने वाला बन जाओ, अच्छा सुनने वाला बन जाओ। अब ये भी नहीं हो सकता तो फिर पीछे क्या ऑप्शन रह जाती है? तो नकवी साहब आपसे बात करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात है। अब उसका दरवाजा यानी उस इल्म के शहर के अंदर अगर दाखिल होना है तो उस दरवाजे से गुजर के आना होगा। तो इसको जरा डिफाइन कर दीजिए। आगे यही जो आप तर्जमा फरमा रहे हैं यही तर्जमा है, यही हदीस का तर्जमा है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन अरादल इल्म फल याते अलल बाब। जो इल्म चाहता है वो दरवाजे पे आए। अब ये देखें, मौला ने ये जो जुमला फरमाया और फरमाया था इल्म एक नूर है। फरमाया हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल आदाए मालू, कि हमारे लिए इल्म अल्लाह ने रखा और हमारे दुश्मन के लिए माल रखा। यही देखें, उन्हीं की औलाद में से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर मैं 2 साल इमाम सादिक आले मोहम्मद के साथ ना गुजारता तो मैं हलाक हो जाता। जाबिर बिन हयान कौन है? इमाम अलैहिस्सलाम का शागिर्द है। 4000 शागिर्द थे इमाम अलैहिस्सलाम के। इमाम अलैहिस्सलाम ने एटम का नुस्खा बता दिया। सही। इमाम अलैहिस्सलाम, ये सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने ही एटम बम का बताया है। ये मुसलमान साइंसदान है। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम का शागिर्द है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दूं, एक आदमी नजफ अशरफ में पढ़ने के लिए गया। वो आज भी ये चीज मौजूद है कि जो इल्म चाहता है वो दरवाजे पे आए। एक बंदा यहां से पहुंचा नजफ अशरफ में, वहां उसको उस्ताद साहब की समझ नहीं आ रही थी। यहां से किश्तियां जला के गया कि इल्म हासिल करना है। मौला के दरवाजे पे मुनाजात की,
کہ مولا مجھے ہفتہ 8 دن ہو گئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بات مجھے مکمل کرنے دیجیے. بس ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد مکمل کر لیتے ہیں. میرے خیال یہیں پہ کنٹینیو کرتے ہیں. نقوی صاحب کے بعد جو بات کنٹینیو کرنی پڑتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا آخری سیگمنٹ تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں خصوصی طور پر ہمارے جو ماسٹر شیف ہیں, جو بڑی بہترین ڈشز جو ہے وہ آپ کو تیار کر کے دکھاتے ہیں, اور جس سے آپ کو بہت کچھ خصوصی طور پر سیکھتے بھی ہوں گے. میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں, اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے مجھے بہت ساری ڈشز جو ہیں وہ یاد ہو چکی ہیں, ان میں کون کون سے انگریڈینٹس چلتے ہیں اور کس طریقے سے تیار ہوتی ہے. تو ہمارا کچن اور گولڈن کوکنگ آئل بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. ہمارے ماسٹر شیف ایتھم کالج کے جو اس وقت ہمارے ساتھ ابو ذر ہیں, ارزا بھی اس وقت موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی ڈش وہ بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ, جیسے ہم ہر دفعہ بتاتے ہیں آپ کو, کہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر آپ جو افطاری اور سحری میں مشروبات استعمال کرتے ہیں, تو کرشی کو ذہن میں رکھیں. کرشی جو ہے وہ خالص اجزاء سے تیار کردہ ہے, اور کرشی کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کرشی الائچین ہے, جو کہ 100% خالص الائچی سے تیار کردہ ہے. نو آرٹیفیشل انگریڈینٹس آر ایڈڈ ان دیٹ. اور یہ اگر آپ خصوصی طور پر اس کو الائچین کا ایک شربت بھی بنا کے پی سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دودھ میں مکس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف ڈیزرٹس, جو میٹھے پکوان آپ تیار کرتے ہیں, اس کے اوپر اس کو ٹاپنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایتھم کالج کے ہمارے ساتھ شیف موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا بنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی آج شیراز بھائی ہم بنا رہے ہیں ڈرم سٹکس, اور ساتھ میں اسٹرابری سمودی. اسٹرابری سمودی اور چکن ڈرم سٹکس. اچھا, ڈرم سٹکس جو ہے وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جو بازار سے آپ لیتے ہیں وہ ان میں ایک جسے کہتے ہیں نا سالڈ وہ ہوتی ہیں, اور وہ قائم رہتی ہیں. جب آپ گھر میں ان کو تیار کرتے ہیں تو اس طریقے سے تیار نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے بازار سے ملتی ہیں. اس کا کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ گھر میں آپ تیار کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اصل میں اس کا ڈفرنس کوئی نہیں ہے اتنا خاص ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو جب بائنڈنگ ایجنٹس جب ہم ایک چیز میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جڑ جاتے ہیں آپس میں. جیسے کارن فلور ہے اور انڈا ہے, یہ بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں, یہ جوڑ دیتے ہیں چیز کو. تو جب کسی بھی چیز میں ہم یہ ڈال دیتے ہیں تو وہ جڑ جاتی ہے, تو اس لیے ہمیں پھر وہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی, وہ ٹوٹے گی بھی نہیں. اچھا, ٹوٹے گی بھی نہیں. تو اس کے انگریڈینٹس بتا دیجیے گا ذرا, ہمارے ناظرین اس وقت کچھ سن رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ ہمارے انگریڈینٹس آج کی ہمارے ڈشز ہیں اسٹرابری سمودی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرم سٹکس, چکن ڈرم سٹکس ہوگی. اگر آپ گھر پہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ماسٹر شیف ایتھم کالج کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ آپ کو گولڈن کوکنگ آئل میں جو ہے وہ چکن ڈرم سٹک بنا کے دکھائیں گے. انگریڈینٹس بتا دیجیے گا. جی عارف بھائی, اس میں چکن کو ہول چکن لیا تھا, اسے خود بون لیس کیا میں نے. اس کے بریک سے یہ ریشے میں کاٹ لیا. بالکل چھوٹے چھوٹے آپ نے جتنا ہو سکے جولین. پھر اسی میں نے اس کی جو ہے چکن بون لیس کیا تھا, اس کی ہڈیاں وہ بھی اسی میں ہیں. جی وہ بھی اسی میں. اس کی ریزن یہ ہے اس میں ڈالنے کی کہ اس کے اوپر بھی ساتھ میٹ لگا رہ جاتا ہے. تو جب ہم اس میں مکس کر کے اسی کے اوپر ہم نے چکن کو بائنڈ کرنا, جوڑنا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کی وجہ سے اس میں بھی جو اس کے اوپر چکن لگا ہوتا ہے اس میں بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ. تو ایک ہم نے لیا ہے چکن. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے چکن ڈرم سٹکس بنانے کا, لیکن بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے, کیونکہ اگر آپ اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے تو آپ اپنی ڈش کو مکمل طریقے سے بہتر نہیں بنا سکیں گے. اس میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. جی کیری آن کیجیے. اس میں چکن لے لیا ایک, اسے بون لیس کر کے اسے کٹنگ کر لی. اس میں ہم انڈا ایڈ کریں گے, ساتھ میں انڈے کے چکن پاؤڈر جائے گا, سالٹ جائے گا, بلیک پیپر جائے گی, آنین جو ہے چوپ جائے گا, گرین چلی چوپ جائے گی, اور اینڈ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کارن فلور. اچھا, ویسے ہم جو ڈشز بناتے ہیں ان کے ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں, لیکن ان میں کئی انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ کامن بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, کافی ہم دیکھ رہے ہیں جس میں انین کامن ہے, آپ کا چکن پاؤڈر کامن ہے, سالٹ کامن ہے, آپ کی. اصل میں یہ ہے کہ جو چائنیز کوزین ہے, بیسکلی یہ بھی چائنیز ڈش ہے, تو جتنی بھی چائنیز کوزین کی ڈشز ہوتی ہیں اس میں چکن پاؤڈر جاتا ہی جاتا ہے موسٹلی. پہلے ایک دور تھا چائنا سالٹ جاتا تھا, لیکن وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے,
इंसानी बॉडी के लिए नहीं बेहतर है, तो इसकी वजह से फिर शिफ्ट किया गया है जितनी भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। चलें इसको कैरी ऑन करेंगे, अभी स्ट्रॉबेरी स्मूदी के हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस वक्त हम किचन में मौजूद हैं, हमारे मास्टर शेफ ईथम कॉलेज से हमारे साथ मौजूद हैं इर्जा हैं, और उसके साथ साथ अबूजर भी हैं, और गोल्डन कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का जामिन, और उसके साथ साथ करशी जामे शीरे और करशी इलायचीन जो उनकी दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम आपको बताते रहते हैं कि आप इस्तेमाल करें, ना सिर्फ सहरी में बल्कि इफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करशी जो कि इस वक्त खालिस और कुदरती अज्जा से जो है उसको तैयार किया जाता है। इसकी जो प्रोडक्ट इलायचीन है वो इंतहाई मकबूल इसलिए हो रही है क्योंकि वो 100% खालिस अज्जा से तैयार करता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड नहीं किए गए। इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात की जाए तो हमारे मास्टर शेफ ने जो है उस वक्त हमारे ड्रम स्टिक्स जो है वो तकरीबन तैयार कर लिए हैं, सिर्फ उसको फ्राई करना बाकी है। उसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रॉबेरी स्मूदी का बताया था, वो अभी उन्होंने तैयार इसलिए नहीं की क्योंकि आपको अभी इसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। तो इसे बता दीजिएगा इसके कौन कौन से अज्जा हैं इसमें जो स्मूदी में इस्तेमाल होने वाले हैं। जी, इसमें शिराज भाई जाएगी ½ kg जो है स्ट्रॉबेरी, ½ kg मिल्क होगा, और इसमें योगर्ट जाएगा जो किसी भी कंपनी का लेना है, खुले वाला नहीं, क्योंकि इसकी खासियत जो स्मूदी की होती है कि इसमें हमें क्रीम के बगैर जो ऊपर लेयर आई होती है मलाई की, उसके बगैर दही चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ठीक है। और साथ में इसमें शुगर। अच्छा, आपने दूध कितना लिया है? दूध ½ लीटर है। ½ लीटर है, तो अगर ½ लीटर के लिए हमें दही कितना चाहिए होगा, कितना रिक्वायर्ड? ½ लीटर के लिए दही भी तकरीबन हमें ½ लीटर ही जो है हाफ के जी होगा। ठीक है जी। इसमें आपके 3 अज्जा हैं, स्ट्रॉबेरी है, दूध है, दही है और शुगर है। शुगर कुछ लोग नहीं भी ऐड करना चाहते वो भी कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि शुगर नहीं ऐड करना चाह रहे तो इसमें आप इसको मतलब अल्टरनेट इसमें कोई आप हनी वगैरह जो ऐड ऑन कर सकते हैं। चले फिर मैं चाहूंगा कि आप उसको कंटिन्यू करें, लेकिन आपने अबूजर आपकी वाकई आपके टैलेंट को जो है वो सलाम पेश करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ड्रम स्टिक्स जो है वो इन्होंने तैयार किए हैं, वो बहुत एक माहिर तरीका था कि इन्होंने ड्रम स्टिक्स जो है वो तैयार किए हैं। अब इनको सिर्फ फ्राई करना बाकी है। मैं कहूँगा कि आप इस वक्त अपना बाकायदा तौर पर जो स्मूदी है, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, उसको भी कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हम आपको दोबारा से बता दें कि गोल्डन कुकिंग ऑयल लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपके सेहत का जामिन है। गोल्डन कुकिंग ऑयल जो है वो 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। उसको ज़रूर अपने सहर इफ्तार में, जो ख़ास तौर पर हम ज़्यादातर फ्राइड चीज़ों को पसंद करते हैं, तो अगर आप फ्राइड चीज़ें बना रहे हैं तो गोल्डन कुकिंग ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप ना सिर्फ सेहतमंद रहें बल्कि आपको एक अच्छा जायका भी मिल सके। हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देता हूँ। फ़कीर हुसैन डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि MP हैं मुस्लिम लीग नून से, PP 116 आपका हल्का है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजर रहा है। रमज़ान माजी में कैसा गुजरता था? क्योंकि 2020 का रमज़ान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें हम तो क्वारंटाइन हुए हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है। बाकी रमज़ान किस तरह से गुजारते थे? सियासी मसरूफियत रहती है ज़्यादा? मसला ये था कि एक तो सियासी मसरूफियत बड़ी ज़्यादा थी, अफसार पार्टियाँ बहुत होती थी, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जो हालात हैं कोरोना की वजह से बहुत मुख्तलिफ हैं, और दूसरी बात यह है कि रौनक भी कम है, लेकिन मौसम के एतबार से जो है ये इस दफ़ा पहले से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब नोट नहीं किया कि जब से लॉकडाउन हुआ है फ़िज़ाई आलूदगी बहुत कम हो गई है? अप्रैल इवन अब जो है वो गुजरने के बाद भी अब मई भी आ गया, तो हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है। यूं ही थोड़ी सी गर्मी बढ़ने लगती है, साथ ही अगले दिन जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है और बारिश होती है, तो माहौलियाती आलूदगी में बड़ी कमी आई है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आलूदगी का तल्लुक जो है वो कारोबार के साथ बहुत है। जब ट्रांसपोर्ट चलती है, ठीक है, इस वक्त हालात ये हैं कि लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल ना होने के बराबर है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, तमाम कारोबार बंद हैं। जब कारोबार बंद होंगे, ट्रांसपोर्ट बंद होगी, तो यकीनन जो है जो फ़ज़ा में धुआं जाता है, इस तरह के जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से आलूदगी ख़त्म हो गई है, और बल्कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आई है। ये मौसम के एतबार से फ़ज़ा के हिसाब से तो बहुत बेहतर हुआ है,
لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیماری ہے، کاروبار نہ ہونا ہے، اسی وجہ سے۔ کاروبار پر کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی جانب سے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ کاروباری افراد جو ہیں لوگ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس روزانہ جو ہے وہ کوارنٹائن ہونے کے باوجود اجلاس کر رہا ہے، کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے، جس کے سربراہ جناب وزیر اعظم کیا عمران خان صاحب ہیں، وہ فاصلہ نہیں پا رہا ہے، کچھ کر پا رہا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ جو کل جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن جو کرایا گیا ہے یہ اشرافیہ نے کرایا ہے۔ اچھا، ہوں سوال یہ پیدا ہے کہ بھئی یہ بتائیں کہ اشرافیہ کون ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ نے کروایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ باہر فون کرتے ہیں، کسی حکومت کے سربراہ سے بات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ تعریفیں کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ ابھی تک وزیر اعظم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ کاروبار جو ہیں وہ بالکل بند کر دیجئے، سکول بند کر دیجئے، تقریباً ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہیں، کرونا کے مریضوں کے علاوہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی فوت نہیں ہو رہا، کسی کا کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ یہ سارا سسٹم کاروبار سارا بند کرنے کے بعد یہ تو آپ نے کر دیا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ اچھا، عوام جو ہے اس کو بند نہیں کیا، کاروبار بند ہے۔ ابھی میں ادھر سے گزر کے آ رہا تھا تو سلانی کا یہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ افطار کے لیے وہ کھانا دیتے ہیں، جی جی جی، تقریباً 200 آدمی قطار میں لگا ہوگا۔ بالکل وہاں پہ کہاں گیا یہ جو کرونا وہاں پہ گیا؟ تو آپ نے جو کیا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وزیر اعظم کا اس وقت تقاضا وقت کا یہی تھا کہ یہ تمام صوبوں کو بٹھاتے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرتے، جو فیصلہ کرتے اس پہ عمل ہوتا۔ اگر لاک ڈاؤن کاروبار میں، سکولوں میں، ہسپتال میں یہ سب کیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کو بھی تھوڑا سا پابند کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کے ثمرات جو ہے نا وہ صحیح آ سکتے۔ اب یہ آپ بتائیں کہ تیاری ہم کر رہے تھے، کہتے ہیں تیاری ایران سے آدمی آئے، وہ آپ نے سارے پورے پنجاب میں ان کو، پورے پاکستان میں آپ نے ان کو ایسے رکھا، کسی جگہ 20 رکھ دیے، کسی جگہ 50 رکھ دیے۔ اگر ان کے وہاں پہ سسٹم بنایا جاتا تو میرا خیال ہے وہاں پہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ سسٹم کس طریقے سے بنایا جاتا؟ دیکھیں سسٹم یہ ہے، دیکھیں کچھ ملکوں نے جیسے جنوبی کوریا لے لیں، آپ سنگاپور لے لیں، انہوں نے کیا کیا ہے، آدمی کو چیک کیا، جن کے یہ مرض پتہ چلا کہ ہے ان کو علیحدہ کر دیا، دوسروں کو کھلا رہنے دیا۔ چائنا نے کیا کیا، جس شہر میں آیا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی آفت آ جائے، بیماری آ جائے، آپ یہاں پہ ہیں وہاں پہ رہیں، جو باہر ہیں باہر سے اندر نہ آئیں، اندر کے باہر نہ جائیں۔ یہ تو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا، وضاحت کر دی گئی تھی۔ اچھا، انہوں نے عمل کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تیاری ہم کر رہے تھے 2 جنوری سے، بزدار صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 5 جنوری کو پہلا اجلاس بلایا تھا، پھر 13 کو بلایا، تو سامان ہمارا ابھی آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ بارڈر پہ فوج کو بھیج دیں لیکن ان کو بندوق نہ دیں، اگر بندوق دیں کہ اس میں وہ بولٹ نہ ہو، تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یار یہ ان کا مقابلہ کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری تھا، تیاری یہ ہونی چاہیے تھی کہ تمام جو وینٹیلیٹر ہیں، جو ادویات ہیں، جو ماسک ہیں، جو بھی چیزیں اس کے متعلق ہیں، ان کا انتظام کم از کم ہم 2 مہینے پہلے کر لیتے۔ ایک دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ باہر، اچھا ہزاروں کی تعداد سے بلکہ لاکھوں کی تعداد سے لوگ جو ہیں باہر سے آ گئے۔ اچھا، پہلے تو 1 مہینہ پہلے تک تو ایئرپورٹ پر کسی کو چیک نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، اگر ان کو وہاں پہ چیک کرتے، جس میں یہ وائرس نکلتا اس کو ایک طرف رکھتے، دوسرے کو جانے دیتے، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ بالکل بگننگ ایج میں ہونا چاہیے، مطلب بالکل اس پہلی سٹیج میں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے 1.5 ماہ سے کام بند کیا ہے کاروبار۔ اچھا، اب جو حالات آئیں گے وہ بہت خطرناک آئیں گے۔ اب ہمارے ملک میں یا عوام میں اتنی بہرحال سخت نہیں ہے کہ وہ کاروبار نہ کریں ان کو روٹی مل جائے۔ بالکل ایسے جس ملک سے 50% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہو، اس کے آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے وقت بھی ضائع کر دیا، کاروبار بھی بند کیا، لیکن اس کا رزلٹ بھی آپ نے کیا۔ آپ بتائیے گا، آپ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں یا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں اس بیماری کی طرف ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اس میں تو کسی کی 2 رائے نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا،
لیکن اگر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا تو اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. مطلب ریسٹرکٹ ہوتا بالکل ہونا چاہیے 15 دن کا ہوتا لیکن ہوتا بالکل سخت. آپ نے تقریباً 1.5 مہینے کا کر بھی لیا تو کیا بھی کچھ نہیں ہے. ہاں اور گواہ بھی دیا. آپ نے کاروبار ختم کر کے ان کا تو بیڑا گرک کر دیا, معیشت کو تو آپ نے تباہ کر دیا, مطلب لوگوں کا روزگار آپ نے ختم کر دیا, ابھی تک آپ فیصلہ نہیں کر رہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ والا حساب رہا. اس وجہ سے نقصان ہوا ہے. اگر کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو سخت طریقے سے کرنا چاہیے, عوام کو بھی پابند کرنا چاہیے تھا. پھر لوگ گھروں میں رہتے تو 15 دن کے بعد 15 دن اور ہو جائے تو میرا خیال ہماری جان چھوٹ جانی تھی. بالکل کیسے سامنے آ جانے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے کام کو خراب کرنے میں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ابھی تک ڈیسیجن نہیں لے سکے کہ کیا لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے. کچھ چیزیں کنفیوز ہیں, وہ جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں جو ہے کلیریفائی ہو کے سامنے آئیں گی, اور ہم جو ہے اس بیماری سے بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس رمضان کے صدقے سے اور اس کی رحمتوں سے جو ہے وہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. علامہ صاحب, ہم علم کے اوپر گفتگو کر رہے تھے تو مجھے ایک قصہ جو کہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا حضرت موسیٰ کے حوالے سے, تو وہ مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے خضر کے پاس پہنچے ہیں, تو کتنا مشکل سے وہ پہنچے ہیں. انہوں نے ایون یہ کہہ دیا تھا جب ان کے پاس کوئی ایک شخص آیا کہ آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ نالج کس کے پاس ہے, سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. تو وہ اس دور میں جب وہ حضرت موسیٰ نے جواب دیا, ظاہری بات ہے ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ وہ اپنی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, لیکن اس وقت اگر سینیریو کو دیکھا جائے جہالیت کے اندر اگر ایک میسنجر ہے تو زیادہ علم اسی کے پاس ہوگا. ٹیکنیکلی جواب ان کا درست تھا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے. تو فوری طور پر جو آیات نازل ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, کہ ہمارے بہت سارے عباد میں سے, بہت سارے سلیوز میں سے, بہت سارے بندوں میں سے ایک ایسا عبد بھی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. تو بجائے اس پر جواب یہ دینے کے کہ یا اللہ تو نے تو مجھے علم زیادہ دیا تھا, میں تو تیرا نبی ہوں, انہوں نے کہا مجھے ملاقات کرنی ہے اس سے. تو پھر وہ ان کے پیچھے بھی گئے. اب یہ ایک اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی حدوں تک جانا چاہیے. اور حضرت موسیٰ ان کے پاس گئے, ایون انہوں نے جب وہ نہر کو فالو کر رہے تھے اور وہ خضر کے پاس جا رہے تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے کے لیے کہا, انہوں نے کہا مجمع البحرین او امضی حقبہ, میں اس میں سفر کرتا رہوں گا یا یہیں سفر ختم ہو جائے گا. تو اس کو سورہ کہف سے جو علم حاصل کرنے کی یہ دلیل ہے حضرت موسیٰ کی اس کہانی سے, اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا تھوڑا ہماری یوتھ کے لیے. بڑا خوبصورت سوال کیا ہے آپ نے. اچھا, اس میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں, قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول عطا فرمایا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سب سے بڑا عالم, سبحان, ہر بڑے سے بڑا عالم موجود ہے. اللہ کی تقسیم ہے, اس نے کہاں کس کو کتنا علم عطا کیا ہوا ہے, یہ اسی کا فضل ہے. ابھی آپ نے حدیث سنی علامہ صاحب سے, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں, میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال بنایا. اور وہ کس علم کے مالک تھے, جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے. دوسری بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سر یہ بات ضروری ہے کہ علم کے ساتھ انسان کے اندر عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر علم تکبر کھینچ کے لے آئے نا تو پھر وہ راستہ شیطان کا راستہ بن جاتا ہے. اسی لیے شیطان جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا. سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا عالم بنایا, چونکہ وہ پیغمبر تھے, وہی نازل ہو رہی تھی, کتاب اللہ کی طرف سے توریت ان کے اوپر نازل ہوئی تھی. ان کا قیاس انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے چونکہ ڈائریکٹلی وہی کے ذریعے سے مجھے علم دیا ہے, تو اور تو کوئی شخص اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس کو ڈائریکٹلی علم وہی جو ہے وہ پہنچا رہی ہو, اس لیے ان کا جواب درست تھا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں, اور بھی بڑا کچھ ہے, علمناہ من لدنا علما عظیما. یہاں دیکھیں ایک الگ ایک علم کی تقسیم اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو آتا ہے, اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو آپ اور میں آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہمارے شعور میں آتا ہے, ہم اس کو سیکھتے ہیں, جانچتے ہیں, اور علم کی سطح بن کے ہمارے اندر اترتا ہے. یہ ظاہر کا علم ہوتا ہے جو ہم سیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے علم کا ارشاد فرمایا ہے وہ علم لدنی ہے. علمناہ من لدنا, ہم نے اپنی جناب سے, یہ علم لدنی ہے, ہر کسی کو نہیں عطا کیا گیا, خاص خاص چیدہ چیدہ لوگوں کو دیا گیا ہے. بالکل وہ علم لدنی ضروری نہیں ہر کسی کے پاس ہو. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اشارہ کیا گیا کہ علم لدنی کا مالک ایک شخص موجود ہے, تو عرض کیا مولا پھر مجھے اس سے ملاقات کا شرف بھی عطا کر دے. تو پھر آپ گئے,
اور پھر وہاں پر سامنے سے کچھ 3 واقعات، وہ سارے تو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت اتنا نہیں ہے، ان 3 واقعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اگر آپ اجازت دیں تو لیں. اجازت ہے؟ بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ماسٹر شیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. چھوٹا سا وقفہ. رمضان مہربان. آپ کو خوش آمدید. اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں. ہمارے ماسٹر شیف جنہوں نے ڈرم سٹک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹرابری سموتھی جو ہے میرے خیال میں تیار کر لی ہوئی ہے. اس کی سمیل سے پتہ لگ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ اپنے ماسٹر شیف کی تھوڑی سی مدد کر لی جائے, ان کو تھوڑا سا ہیلپ کر دوں, اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو بھی میں خود ایک ریفریشنگ سی ڈرنک تیار کر کے دوں. تو اس وقت ہمارے پاس کرشی کی شربت الائچین جو اس وقت ہمارے پاس پروڈکٹ موجود ہے, تو میں نے سوچا آج کیوں نہ اس کو تیار کیا جائے اور ہمارے گیسٹ جو ہیں ان کو سرو کیا جائے. تو کرشی الائچین جو آپ نے اس کو تیار کرنا ہے, تو یہاں میں پہلے دوبارہ واضح کر دوں کہ کرشی الائچین جو ہے وہ خالص الائچی سے تیار کردہ ہے. اس میں کوئی آرٹیفیشل انگریڈینٹس استعمال نہیں ہوئے, کوئی آرٹیفیشل جو ہے وہ اس میں اجزاء نہیں استعمال ہوئے, یہ بالکل پیور الائچی سے تیار کردہ ہے. تو آئیے اس کو تیار کرتے ہیں. اس کو تیار کرنے کے لیے پہلے اگر آپ نے جگ میں پانی لے لیا ہے تو پانی میک شور کر لیجئے بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. اگر آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کو آپ بعد میں لیٹر آن جب یہ آپ کا شربت تیار ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں ایڈ آن آئس کر سکتے ہیں, برف ایڈ آن کر سکتے ہیں. لیکن جب اس کو تیار کرنا ہے تو ٹھنڈے پانی میں اس لیے تیار نہیں کرنا کیونکہ یہ شربت بہت جلدی پانی کے اندر گھلتا نہیں ہے, یا چینی اس کے اندر بہت نہیں جلدی گھلتی, کیونکہ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ اس میں آپ شربت کو ایڈ کریں. تو اس وقت میں نے پانی جو ہے بالکل نارمل ٹیمپریچر پہ لیا, بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے, بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہے. تو اس میں یہ دیکھیں جی, یہ اس میں تقریباً اتنا کو بہت ہے, یہ لے جی. اس میں میں نے الائچی جو ہے وہ ایڈ کر دیا, الائچین, کرشی کا الائچین. اب اس کو تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں. تھوڑی شوگر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر میٹھا شربت پسند کرتے ہیں. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فقیر حسین ڈوگر صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ وہ خصوصی طور پر جو سحر اور افطار میں جو مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کون سا مشروب جو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارا الائچین, یہ دیکھیں اب انتہائی خوبصورت کلر جو ہے اس کا وہ نظر آ رہا ہے. تو چونکہ پانی بالکل نارمل ٹیمپریچر کا ہے تو میں اس میں ہی شوگر بھی ایڈ کر دوں گا. اگر ارزا آپ مجھے تھوڑی سی شوگر دے سکیں تو تھینک یو سو مچ. مجھے پتا ہے میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں کیونکہ آپ اپنی ڈش تیار کر رہے ہیں, تو اس میں شوگر بھی ایڈ کر دیتے ہیں. ویسے اگر آپ شربت پیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو کرشی کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس میں ضرورت نہیں محسوس ہوتی شوگر کو ایڈ کرنے کی, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں شوگر ایڈ کرنا, اور خاص طور پر جو بچے ہمارے افطار کے. یہ ہمارے پاس شوگر آ گئی ہے. اس میں اگر آپ مجھے ایک چمچ دے دیجیے گا, یا میں اسی چمچ سے چلیں ایڈ کر لیتا ہوں. چلیں, اس میں آپ نے بہت زیادہ شوگر ایڈ نہیں کرنی ہے, 2 اور یہ 3 چمچ میں نے ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کو ایڈ کیا ہے. بہت زیادہ شوگر اس لیے نہیں ایڈ کرنی کیونکہ آلریڈی کرشی کے تمام پروڈکٹس کے اندر جو ہے وہ مٹھاس نیچرل ہوتی ہے, لیکن اس میں صرف ایک تھوڑی سی مٹھاس مزید پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے مشروب میں تھوڑی سی شوگر ایڈ آن کی ہے اور 3 چمچ شوگر ایڈ کی ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے. افطاری سے میک شور کریں کہ 20 منٹ پہلے تقریباً آپ اس کو تیار کر لیں, تاکہ افطار سے پہلے 20 منٹ تک کے لیے آپ اس کو اپنے فریزر میں یا فریج کے اندر جو ہے وہ رکھ دیں, یا بعد میں اس میں آپ نے برف ایڈ آن کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کا نیچرل ٹیسٹ لینا ہے تو اس کو صرف آپ فریج کے اندر یا فریزر کے اندر آپ بنا کے رکھ دیں, اور اس کے بعد افطار کے وقت جو ہے اس کو سرو کریں تو اس کے اندر جو مٹھاس اور اس کو جو ٹھنڈا پن ہوگا وہ آپ کو نیچرل ملے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس کے اندر بعد میں جو ہے برف ایڈ کریں. تو اس وقت ہماری یہ ڈرنک جو ہے ریفریشنگ سی ڈرنک تیار ہو چکی ہے. فقیر حسین ڈوگر صاحب سے بات کرتے ہیں. فقیر حسین ڈوگر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ افطار میں ظاہری بات ہے مشروبات تو کچھ استعمال ہوتے ہیں, تو آپ کو کون سی ڈرنک پسند ہے افطار کے ٹیبل پر؟ میں آج کل موسم کے حساب سے دودھ میں 7 اپ ڈال کے پیتا ہوں. دودھ میں 7 اپ ڈال کے؟ آپ کو پتا ہے ہمارے ڈاکٹر حضرات بتا رہے تھے ہمیں کل کہ دودھ میں 7 اپ ڈال کے جو دودھ سوڈا ہے نا وہ افطار کے وقت نا جو وہ اچھا نہیں ہے, وہ گیس اور دیگر جو ہے وہ پرابلمز کرتا ہے. لیکن چونکہ کئی لوگوں کو پسند ہوتا ہے اور دودھ میں 7 اپ سے ایک ٹیسٹ
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی افادیت جو ہے نا وہ ہمیں بڑی لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے 16 گھنٹے تک کا روزہ رکھا ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم فوری طور پر اس نوعیت کے کوئی مشروبات، اور خاص طور پر جب ٹھنڈا ہو، کیونکہ گرمیوں میں رمضان آیا تو وہ بہت زیادہ لذیذ لگتا ہے. اچھا یہ تو دودھ میں ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی مشروب نہیں استعمال کرتے آپ؟ اچھا اس کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آج ہم پھر آپ کو یہ مشروب جو ہے، یہ کرشی کا جو الائچین ہے، شربت الائچین، وہ تیار ہو چکا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. میں تو ماسٹر شیف ہو گیا ہوں آپ کی طرح. میں نے بھی جو ہے نا اس وقت کرشی کا شربت الائچین خالص اجزاء سے تیار کردہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماسٹر شیف جو ہیں انہوں نے ڈرم سٹکس بھی تیار کر لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹرابری سموودی بھی جو ہے وہ بھی تیار کر لی گئی ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان